جی ریشنل مسلمان صاحب جی سر آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ جو باتیں میں نے مسلم کے ساتھ کی ہیں اس کو آپ نہیں لے کے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتا, تفسیر کو نہیں مانتا, اس کے لیے قرآن کا ٹیکسٹ سمپل ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ کے ساتھ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کر کے مجھے اپنا پوائنٹ ود دلیل دیں. سو آپ نے جو میری باتیں مسلم کے ساتھ ہوئی ہیں اس کو حجت نہیں بنانا, کیونکہ پھر میں تفسیر میں جاؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے ناؤ میں صرف وہ آپ نے جو کہا نا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ فصاحت و نہیں, بلاغت ونس اگین ایک سیکنڈ ونس اگین, جو آپ کی فصاحت و بلاغت ہے وہ قرآن اونلی کے اوپر رہنی چاہیے, تفسیروں میں نہیں جانی چاہیے اگر آپ نے فصیح و بلاغت دکھانی ہے تو. ٹھیک ہے, قرآن اونلی رہے گی نا, تفسیروں پہ اوکے جی بتائیے, تفسیروں پہ جائے گی. جی بتائیے. آپ کو اس پہ کیا اعتراض تھا؟ آپ کو اعتراض یہ تھا کہ ایک جو میں ایک منٹ یہ کھول لیتا ہوں ذرا آیت کریمہ. آپ نے اعتراض کیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جی اس میں آپ کو کیا مسئلہ آ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو شروع میں سبحان الذی میں the one who, ٹھیک ہے, وہ تھرڈ سنگولر پرسن میں ہے نا, تھرڈ پرسن نہیں, سنگولر پلورل کی بات نہیں ہو رہی, تھرڈ پرسن میں سنگولر ہے نا. ڈز ناٹ میٹر نا, مجھے سنگولر اور پلورل کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی بھائی جان the one who, بھائی اس کا ترجمہ یہ ہے سبحان الذی کا ترجمہ. ہیلو پہلے سن لیں, جب تک آپ میرا آرگیومنٹ نہیں سنیں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں لگے گی. میرے خیال میں آپ نے آدھا آرگیومنٹ سنا اور آدھا سنا ہی نہیں. That's the problem with you, right? دوبارہ نکالتا ہوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات تھرڈ پرسن کے اندر. قرآن کے اندر اللہ اپنے آپ کو سنگولر بھی ظاہر کرتا ہے, پلورل بھی ظاہر کرتا ہے. مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے آپ کو سنگولر میں ظاہر کرے, پلورل میں ظاہر کرے. آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ تھرڈ پرسن کے اندر ہے. سبحان ہے وہ ذات, سبحان ہے وہ ذات, ٹھیک ہے, جو اپنے بندے کو لے گئی, بندے کو, سرونٹ کو, نا یہاں پر کلیئر کریں نا, یہ تھرڈ پرسن جو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, ناؤن یا ورب, کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ اس کو جس کو مرضی لے لیں, اس آیت کے مطابق لے جانے والا ہے تو وہ ورب ہے. تھرڈ پرسن کا آپ نے مجھے تھرڈ پرسن کا بتایا نا, وہ لے کے جانے والا ایکشن کر رہا ہے نا کوئی. آپ بتائیں کون سا عربی کا کون سا والا جو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں, بتائیں مجھے ذرا. آپ بتا دیں پھر, چلیں let's see what you are trying to say. آپ give your point. نہیں give your point put your point forward, because میں نے 2 دفعہ شروع کیا بات, آپ نے بیچ میں انٹرپٹ کیا. now I'm going to stay quiet, you are going to explain it. I'm quiet, please explain it. نہیں میں explain نہیں, explain it sir. now either you are going to explain it and I'm not going to go forward unless you explain your point. please explain your point. you have 2 minutes uninterrupted. بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب شروع میں don't ask me, please explain it with your references and evidences. I am quiet. 2 منٹ کے لیے میں کوائٹ ہو رہا ہوں, آپ بولیں گے صرف اور ایکسپلین کریں گے سوال کیے بغیر. پلیز میں 20 سیکنڈ میں بول دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ فصاحت و بلاغت میں نمبر 1 ہے. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے. ایکسپلین اٹ ہاؤ. اس لیے ہاؤ کیا نظر آ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, کیا اس میں پرابلم ہے؟ مجھے وہ پرابلم پوائنٹ آؤٹ کریں گے نا کہ یار اس میں یہ پرابلم ہے, تو پھر آپ چپ کر کے سنیں گے اور بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے پرابلم کو. چلیں بتائیں. اللہ سٹارٹ کر رہا ہے یہاں پہ بولنے والا, سوری ناٹ اللہ, جو بھی اس کلام کو بول رہا ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہے کہ وہ ذات سبحان ہے جو اپنے بندے کو لے گئی ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. یہاں تک بولتے بولتے اس کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ذات ہے جس نے اس کے علاقے کو برکت دی ہے. اب دیکھو, اگر ایک بندہ سٹارٹ کرتا ہے بولنا, چاہے وہ اپنے بارے میں بول رہا ہے چاہے وہ کسی کے بارے میں بول رہا ہے, وہ اس کانٹیکسٹ کو کلیئر لے کے چلتا ہے گرامیٹیکلی. وہ ذات بہت سبحان ہے جو اپنے بندے کو لے کے گئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. وہ والی ذات یعنی کہ وہ ذات برکت دینے والی ہے اس کے ارد گرد کو. یہ بات گرامیٹیکلی کریکٹ ہوئے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی پرسن ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ویئر ایز یہاں پہ پرابلم یہ آئی ہے کہ وہ
ذات پہلے کہتا ہے بولنے والا, قرآن کو بولنے والا کہتا ہے وہ ذات سبحان ہے جو لے کے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی, اور ہم نے برکت دی ہے اس ایریا کو. کانٹیکسٹ سوئچنگ ہوا. اس میں مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کو مجھے بتائیے کہ وہ کون ہے اور برکت دینے والا ہم کون ہے؟ اللہ. کیسے؟ اگر اللہ بول رہا ہے وہ ذات, تو پھر ہم کون ہیں؟ اللہ ہے. اللہ اپنے بارے میں سینگولر بھی استعمال کرتا ہے, اللہ لیکن ایک ہی گرامر کی بات ہو رہی ہے, فصیح و بلاغت کی بات ہو رہی ہے. گرامیٹیکلی ایک ہی سینٹنس میں وہ ہم میں کیسے بدل گیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. مجھے سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا, آپ کی بتائیں گے کہ یہ عربی گرامر ہے. آپ بتائیے عربی گرامر کی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ عربی گرامر ہے, اس کی مجھے مثال دیں گے آپ کہ یار یہ دیکھو یہ مثال ہے. دنیا میں کوئی سی بھی گرامر پکڑ لیں, ایک ہی سینٹنس میں کوئی بھی پکڑ لینا بھائی, دکھا دینا, آپ دکھا دیں مجھے دکھا دو کوئی اچھی سی. یہ گرامر کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر کوئی سمجھتا ہے. اچھا چلیں آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں. ساحل بھائی نے ایک زمانے میں ایگزامپل دی تھی, وہ ایگزامپل دیتا ہوں. سنے دے رہا ہوں ایگزامپل, صبر. یہ دیکھیں ساحل بھائی نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل دی تھی بڑی اچھی, میں وہی ایگزامپل کوٹ کرنے لگا ہوں آپ کو. وہ کمپنی ہے جس نے یہ بلڈنگ بنائی اور ہم نے اس بلڈنگ میں رنگ کیا. اب مجھے بتائیں بلڈنگ بنانے والی کمپنی کون سی ہے اور رنگ کرنے والی کمپنی کون سی ہے؟ اب دیکھیں, آپ سنیں ذرا, اب میری بات سنیں ذرا. آپ کا جملہ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہولی سولی ایک جملہ بنایا. وہ کمپنی ہے جس نے بنائی. یہ آپ کا ایک جملہ ہے, قرآن ایک جملہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ ایک ہی جملہ ہے. دس از ون آیت, سنگل جملہ, ون آیت ہے, لیکن اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے. ہم چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہوتے ہیں. کانٹیکسٹ کہاں ہے؟ یہ دیکھیں ایگزامپل بھی کانٹیکسٹ نہیں دیا ہے بھائی. ابھی ایڈم نے جو میرے پیارے بھائی, میں بس ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں, آپ لوگ بات کریے. جو آپ یہ بول رہے ہو نا کانٹیکسٹ, ایڈم نے بھی آپ کو جو ایگزامپل ابھی دی ہے وہ پورا کانٹیکسٹ میں ہی ہے, الگ نہیں ہے. وہ ایک سنگل جملہ ہے. سنگل جملے میں واقعی یہ پرابلم آ جائے گا, لیکن یہ کانٹیکسٹ ہے, اس کا آگے پیچھے آیات ہے. مطلب یہ پہلی آیت ہے, یہ پہلی آیت ہے میرے بھائی, یہ پہلی آیت ہے. اس سے پہلے سورت نہیں نکلی. اس سے مجھے بتائیں, اگر ہاں اس سورت میں آپ کی یہ بات واقعی ٹھیک تھی کہ یہ بالکل پہلی آیت ہوتی, یعنی یہ نازل ہی پہلی آیت ہوتی, تو ہیلو 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 جی ہیلو آواز آ رہی ہے بھائی. یہ جو سورت کی یہ آیت ہے نا, یہ آل ٹوگیدر اسٹینڈ الون کھڑی ہے. کیسے؟ کیسے؟ اس سے پیچھے کچھ نہیں ہے, وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ کچھ نہیں ہے. اگر آپ مجھے کسی بھی تفسیر میں دکھا دیں کہ یہ آیت کسی اور آیت کے ساتھ پچھلی آیت کے ساتھ مل رہی ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویٹ ہم قرآن کی ہم قرآن کی فصیح و بلاغت کی اس وقت بات کر رہے ہیں اور کسی چیز کی نہیں کر رہے ہیں. ناؤ پرابلم از کہ اس کے بعد کی جو سیکنڈ آیت ہے وہ بھی اس سے نہیں ملتی, کیونکہ آپ سیدھا موسیٰ کے اوپر چلے جائیں گے. یہ آیت محمد کے لیے ہے, موسیٰ کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اوکے, اب اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو اگلی آیت پہلے پرانی والی بات سنیں نا یار, پہلے آپ کا میں پوزیشن سیدھا کروں یار, آپ کا پوزیشن سیدھا کر رہا ہوں, صبر کریں. یہ والی جو آیت ہے جیسا کہ آپ نے ابھی بولا یہ محمد کے لیے, اور اس کا کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے. کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پہلی آیت ہے اس سورت کی. obviously اس سورت سے پہلے جو بھی آیتیں آئی ہیں وہ محمد کے پاس آج کے دن میں نہیں آئی ہوں گی, آج کے دن سے پہلے آئی ہوں گی, کبھی اور آئی ہوں گی, آج کے دن میں نہیں آئی. نمبر 1. نمبر 2 آتے ہیں اس کی جب دوسری آیت آتے ہیں, دوسری آیت بھی اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ آتینا موسیٰ الکتاب, سیدھا موسیٰ پہ چلے گئے. تو یہ بیسیکلی ہاں تو یہ بیسیکلی یہ والی آیت جو ہے ایک سٹینڈ الون کھڑی ہے محمد کے لیے. ورنہ اگر خالی قرآن اونلی کو دیکھیں گے, اور میرے پاس بہت سارے قرآن اونلی ہیں جو کہ اس آیت کو محمد کے ساتھ لگانے کی کوشش ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی کانٹیکسٹ میں دیکھو تو یہ آیت موسیٰ کے لیے نازل ہوئی تھی, موسیٰ کو لے کے گیا تھا اللہ. ناؤ پرابلم آپ کے پاس اب یہ ہے کہ آپ نے کانٹیکسٹ ہے نہیں اس آیت کا آپ کے پاس, آپ نے قرآن کی آیت کو صرف قرآن کی آیت کے طور پہ دیکھنا ہے, اور اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فصیح و بلاغت کیا ہے یہاں پہ, کیونکہ اللہ کانٹیکسٹ سوئچنگ کر رہا ہے اور 3 دفعہ کرتا ہے. بائی دا وے اس آیت میں ایک اور پرابلم ہے, یہ جو مسجد الاقصی ہے یہ کیا ہے, اور مسجد الحرام ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے قرآن اونلی سے بتانا ہے مجھے.
نہیں قرآن اور تفسیروں میں جائیں گے نا پھر ہم. نہیں نا, دیکھیں آپ دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا, اگر آپ ایک ایسے بندے کو جو میں آرگیومنٹ دے رہا ہوں جو قرآن اونلی ہے, آپ اس والے بندے کا آرگیومنٹ مجھے اگر پریزنٹ کریں گے تو حدیثوں میں نہیں جائیں گے, تفسیروں میں نہیں جائیں گے, کیونکہ میں قرآن اونلی والے بندے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ پھر اس کو لے کے آئے, لہٰذا آپ تفسیر میں اور حدیث میں جا ہی نہیں سکتے. اوکے ٹھیک ہے, میں نہیں جاتا, یہیں سے کرتے ہیں اس کو, اب یہیں سے کریں, مسئلے کو یہیں سے حل کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, آپ نے ایک مثال دی تھی شروع میں اس کی, جو ساحل نامی جو ساحل صاحب جو ہیں, ان کی آپ نے ایک جملہ بولا تھا, وہ کیا تھا جملہ, وہ ذرا ریپیٹ کریں ایک بار پھر. وہ کمپنی ہے جس نے یہ بلڈنگ بنائی اور ہم نے اس میں پینٹ کیا. جس نے یہ بلڈنگ بنائی اور ہم نے یہ پینٹ کیا, یہ ہم نے اس میں پینٹ کیا. جی ٹھیک ہے. اب اس جملے کو لیں, اس جملے کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جملہ بالکل اکیلا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں بالکل اکیلی ہے. سنیں تو صحیح نا, سنیں میری بات دیکھیں نا, مجھے بولنے دیں نا, آپ مجھے فالسیفائڈ پروف رکھ دینا, یہ آیت بھی بالکل اکیلی ہے. اکیلی ہے نا, لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کے اندر پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا. آپ کا ایک بندہ نازل کر رہا ہے, اس آیت کا کانٹیکسٹ کہاں پہ, کہاں جاؤں؟ اس سے بڑا جوک میں نے نہیں سنا آج تک کہ قرآن میں پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. لگے گا نا بھائی, تمہیں تو جوک لگے گا نا, حقیقت ہے, تو جوک لگے گا. دیکھو مسئلہ سب سے پہلے اس کو سمجھے قرآن کو. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو تھرڈ پرسن جو اس کا سنگولر وہ ہے کس کا, پہلے تو آپ کو یہی چیز کلیئر ہے. سبحان اللہ بھائی, ایک سیکنڈ رکے ذرا, ایک سیکنڈ رکے, یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو روکا کسی وجہ سے روکا. ہاں بھائی, ہمارے پاس سو کوڈ عامر حق آیا, دیکھتے ہیں اوریجنل ہے کہ 2 نمبر ہے. ہاں بھئی 2 نمبر ہو کہ اوریجنل ہو, بولو. اب تم نہ بولے تو میں تمہیں بلاک کر کے نکال دوں گا, تم میری بیک سٹیج کی جگہ خراب کر رہے ہو. سو کالڈ 2 نمبر عامر حق, بولو. بھاگ گیا سالا کتا. جی سر ریشنل بھائی, سوری یار, بعض دفعہ جو ہے نا ہمیں کچھ اس قسم کے ڈنگر مل جاتے ہیں تو ان کو ہمیں صرف 2 منٹ میں ایکسپوز کرنا ہوتا ہے, تو آئی ایم سوری, آپ کی بات کاٹی. جی سر بولیے. سر آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ کمپنی ہے جس نے بلڈنگ بنائی اور ہم نے اس میں رنگ کیا یا جو بھی کیا, ٹھیک ہے. اب یہ جو جملہ ہے یہ ایک اکیلا جملہ ہے. اب اس جملے کو دیکھ کے کچھ نہیں پتا لگ رہا کہ یہ بندہ کون ہے جو یہ جملہ کہہ رہا ہے اور کیا ہے. اس کا کانٹیکسٹ نہیں ہے اس جملے کا, ٹھیک ہے نا, لیکن قرآن بہت کانٹیکسٹ. سنیں نا, میری پوری بات سن لیں, میری بات سن لیں. آپ کی بات اس وقت ٹھیک ہو سکتی تھی کہ جس وقت یہ دعویٰ کیا جاتا سر اس کا کانٹیکسٹ دے دیں شاید کا, پلیز یار دیکھیں بحث کم. سر ریشنل بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, نہیں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا, جب تک آپ مجھے کانٹیکسٹ نہیں دیں گے نا گیم خراب ہے. آپ مجھے بتا دیں, نہیں ایک سیکنڈ, اس آیت کے اوپر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے کے جانے والا بندہ کون ہے وہ دکھا دیں مجھے قرآن کے کسی بھی کانٹیکسٹ سے. جائیں مجھے بتائیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ اسرا جسے کہتے ہیں, سر میں کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن لے لیں 6666 آیتوں میں سے, مجھے دکھا دے کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے کے جانے والا کون ہے. اللہ جبرائیل ہے. کہاں لکھا, کہاں لکھا, ایڈم جبرائیل ہے, جبرائیل ہے, ساحل کہہ رہا ہے جبرائیل ہے اور ریشنل مسلم کہہ رہا ہے اللہ ہے. مجھے بتا دے کہ کون ہے قرآن کی 6666 آیتوں میں سے, پتہ کیا مسئلہ ہے. وہ یہ جو ساحل بھائی ہے نا ریشنل مسلم, میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مجھے قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت دکھا دے جو بتا دے کہ محمد کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے کے جانے والا کون ہے. بھائی اس طرح کے آرگومنٹ کا فائدہ نہیں ہوتا, آپ علمی اس طرح کے, اسی لیے کیونکہ آپ قرآن اونلی نہیں اور پھنس گئے ہو آپ قرآن اونلی سے دکھاتے ہوئے. خود اعلان کر دو, اپنی فتح کا اعلان کر دو, دکھا دو قرآن سے, دکھا دو. ارے بھائی قرآن سے دکھا دو, بجاؤ بھائی قرآن سے دکھا دو. پھر ہنسو ہنسو, تمہارے پاس ہنسنے کے علاوہ ہے کیا بھائی جان. مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا, آپ نے مثال ہی پہلے غلط دی ہے. آپ نے کہا جی وہ کمپنی جس نے بلڈنگ, بات ختم ہو گئی بھائی, بات ختم ہو گئی. اگر تو یا تو آیت دکھا دو ورنہ یہ ٹاپک ختم, جہاد پہ. ہاں آپ سے نہیں ہو پائے گا ریشنل مسلم بھائی. سب سے پہلے تو میرا ریشنل مسلم بھائی میرا سجیشن سب سے پہلے آپ سے یہ رہے گا کہ یہ ریشنل ورڈ ہٹا دو, صرف مسلم رکھو, یہ زیادہ بہتر ہے. میرے خیال میں آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں, چھوڑیں, آگے چلیں. اچھا آگے بڑھے, اس کو چھوڑ دو, یہ ثابت نہیں کر پائے آپ. آپ نے مجھے ریفرنس لا کے دینا تھا. آپ سٹریم میں میوٹ تھے اسی وجہ سے کہ آپ نے ریفرنس لے کے آنا تھا کہ جہاد جو ہے محمد اور صحابی جو فرسٹ صحابی ہیں ان کے بعد جہاد فور دی سیک آف
spreading of Islam खत्म हो गया, ये आपने लेके आना था, करेक्ट? वो किधर है सर रेफरेंस? जी लाए हैं कि अभी तक सर्च कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल लेके आए जी। दिखाएं सर, स्क्रीन पे दिखा दें सर। ये स्क्रीन पे मेरे पास तो नहीं है, मैं तो आपको लिंक जो है वो प्राइवेट चैट में शेयर कर दें, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। नहीं, मैं तो आपको हवाले दूंगा किताबों के, आप पढ़ लें उसमें जाके। नहीं सर, हम किताबों के हवाले नहीं सर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे ही होता है ना, फिर मैं मेरे पास तो ना लिंक है ना, मैं तो जिस तरह कर रहा हूँ उससे तो मैं शायद लिंक। देखिए बात यह है कि मैं अगर आपको सही हदीसें दिखाऊं, उसको आप रिजेक्ट करके मुझे सो कॉल किताबों के हवाले देंगे और फिर मुझे कहेंगे कि मैं इन सारी किताबों को पढूं। देखिए मैं किताबों को पढ़ने को तैयार हूं, लेकिन उसके अंदर जो रेफरेंस लिखा हुआ है मुझे आपने देना है कि वो किस हदीस को यूज कर रहा है। आई डोंट केयर कि एक ऐरा गैरा नथु खैरा 18वीं सदी का 19वीं सदी का आपको किस तरीके से जलेबी बना के देता है। द होल आइडिया इज कि वो कुरान और हदीस की कौन सी आयतों को रेफरेंस करते हुए आपको हुज्जत बना के दे रहा है, वो आपने मुझे बताना है, वो वाली आयतें, वो वाली हदीसें। आप मुझे बता दें मेरे हदीस, क्योंकि मैं तो आपको किताबों के रेफरेंस ही दे सकता हूं ना, मैं तो आपको बता सकता हूं यार ये किताबें आज में जाके पढ़ लें। सर मैं ये नहीं कह सकता ना, आपने सारा पढ़ा है ना, तो ये आप मुझे आके बता रहे थे ना, इसका मतलब आप बगैर पढ़े बता रहे थे, राइट? मैं हवाले मुझे नहीं पता थे ना, मैंने हवाले पढ़े कि ये कौन सा हवाला तो वो हवाले में, उस हवाले में कौन सी हदीस यूज हुई है वो आपने बतानी है। मैं आपको किताबों के हवाले दे रहा हूं भाई मेरे। ओके चले, मैं आपको अंबार है उसके अंदर हदीसों के। हाँ मैं आपके लिए बेनिफिट करता हूं। आप ऐसा कीजिए कि नेक्स्ट सैटरडे को दोबारा जिहाद का पार्ट 3 होना है, ठीक है? तो आप ऐसा कीजिए कि नेक्स्ट सैटरडे को ज्वाइन कीजिएगा, उन किताबों को दोबारा से पढ़ लीजिएगा और पढ़ के उसके अंदर जो रेफरेंसेस होंगे ऑफ कुरान एंड हदीस वो मेरे पास लेके आइएगा और अपना कंप्लीट हुज्जत रखिएगा। ठीक है, मैं कुरान और हदीस के जो भी रेफरेंस है, नहीं सर नहीं, मैंने आपको पहले 1 आवर दिया। असल में एक चीज नहीं, मैंने आपको पहले बताना चाहता हूँ, 1 आवर दिया था और फिर मैंने आपको स्टेज में ही रखा कि आप रेफरेंस बात नहीं कर रहा मैं असल में, वो मैं आपको हवाले नहीं दूंगा ना, मैं कोई और बात करूंगा। मैं सिर्फ जो आपकी और मेरी ये जिस चीज के ऊपर अभी गुफ्तगू हो रही है ना, इसको मैं रीफ्रेज करने लगा हूं कि ये है हमारे दरमियान असल में बोन ऑफ कंटेंशन, वो मैं करने लगा हूं। ठीक है ना, उसकी इजाजत है ना मुझे? जी करें जरा, शॉर्ट में कीजिएगा ताकि मुझे समझ आ सके। मैं लंबी वाली बात आपको बीच में अगर आपको कुछ समझ आती है कि मैं आगे पीछे भाई 1 मिनट आपके पास शॉर्ट में जी प्लीज। अच्छा, मेरा और आपका जो प्रॉब्लम था, जिस बात को हमारी बहस हो रही थी, वो ये हो रही थी कि आप कह रहे थे कि जिहाद जो है वो अभी भी मुसलमान किसी का गला काट सकता है किसी वक्त भी। मैंने आपसे कहा था कि मुसलमान नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, गलत कह रहे हैं। I never stated this line. ठीक है, why are you misinterpreting my words? मैं वही आपको कह रहा हूं कि अगर मैं आपको रीफ्रेज, आप गलत कोट कर रहा हूं तो मुझे ओके मैं कोट करता हूं क्योंकि मेरी बातें सिर्फ मैं ही कोट कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, आप सुनते नहीं है। ठीक है, so let me quote my statement. जिहाद आज भी आपके ऊपर फर्ज है जब इसकी कॉल आएगी। नंबर 1 कौन से वाला? वो कौन फाइटिंग वाला इसका मतलब कताल फर्ज है। ऑब्वियसली फाइटिंग, बगैर किताल के किताल यार, किताल अरबी का वर्ड है जिसका मतलब ही फाइटिंग है। कुतिल का मतलब होता है किल। इस पे तो मेरा और आपका एग्रीमेंट है कि जिहाद फर्ज है। एग्जैक्टली, सो कैन यू प्लीज शश ये देखना है कि आप अपना टेंपरामेंट लूज कर गया ना। शश होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट एंड डू नॉट इंटरप्ट मी। और मैं फिर आपको पूरा 1 मिनट दूंगा अपनी साइड की स्टेटमेंट देने के लिए। उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ये कह रहा था, जो मैं कह रहा था वो मैं बताने लगा हूं। ठीक है, सो वेट for me to finish my statement. ठीक है। जिहाद आज भी फर्ज है, हमेशा फर्ज है, हमेशा तक फर्ज रहेगा, मरते दम तक, जब तक ईसा इब्ने मरियम नहीं आ जाता और तमाम लोग मुसलमान नहीं बना लिए जाते, तब तक लड़ाई वाला जिहाद फर्ज रहेगा। लड़ाई वाले जिहाद का फर्ज आइन नहीं है, फर्ज किफाया है। लिहाजा अगर कुछ बंदे भी करते रहें तो वो तमाम उम्मत की तरफ से अदा हो जाता है। इसी वजह से आज तक कुछ ना कुछ ग्रुप्स हैं जो हमेशा जिहाद में मुलव्विस हैं और उनकी वजह से बाकी मुसलमानों का फर्ज किफाया अदा हो रहा है। बहुत सारे मुसलमान जो हाथ से नहीं जिहाद कर सकते, वो फाइनेंशियली उन जिहादियों को पैसे दे के करते हैं और ये भी अल्लाह इसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर रखता है। आपका आर्ग्यूमेंट ये था जो मैंने समझा था, नाउ यू कैन इंटरप्ट मी वेयर यू थिंक दैट आई एम नॉट सेइंग द थिंग्स राइट। आपका आर्ग्यूमेंट ये था
کہ جہاد جو کہ لڑائی والا ہے اوفینسو مینرز کے اندر، وہ محمد اور صحابہ اکرام کے بعد ختم ہو چکا ہے، ایبروگیٹ ہو چکا ہے. اب دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار والا جہاد نہیں ہے. صحابہ کے ختم ہونے کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا. کیا میں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے، صحیح کوٹ. بہترین. اس کا آپ نے آرگومنٹ نیکسٹ ٹائم لے کے آنا ہے، قرآن و حدیث اور شرح سے ثابت کرنا ہے. میں آپ کا ویٹ کروں گا نیکسٹ سیٹرڈے. ریفرنس لے کے آئیے گا، مجھے کتاب نہ دکھائیے گا. اس کے اندر جو انہوں نے حجت دی ہے، جن آیات اور جن قرآن اور جن حدیثوں کا ریفرنس دیا ہے، وہ لے کے آئیے گا، ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب مجھے 1 منٹ دیں تاکہ میں اپنی بات کو ریپ اپ کر دوں. ٹھیک ہے، آپ نے خود کہا تھا کہ 1 منٹ دوں گا. جی جی میری بات نہ کیجیے گا، اپنی کیجیے گا. صرف آپ کی بات آئے گی نا، آپ کے ساتھ جو بات کی وہی تو میں نے کرنی ہے نا. اس میں آپ نے آلریڈی بول دیا، وہ میں نے آلریڈی بول دیا. آپ نے مجھے بتایا کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور یہ اس چیز کی آپ نے دلیل نہیں دی مجھے. ابھی فوراً مجھے دلیل دے دیں کہ یہ دلیل، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے. قرآن کی آیتوں کی دلیل ہے جو فرض عین نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. اس کی آپ نے دلیل دینی ہے. یہ کہاں لکھا ہے، کس جگہ پر مینشن ہے یہ چیز؟ جی آپ کے پاس تمام جو آپ کی آیتیں ہیں وہ اس چیز کی دلیل ہے. میں آپ کو ملٹیپل آیتیں دے سکتا ہوں اس سلسلے میں، لیکن اگر ہم چھوٹی سی بھی آیتیں لیں تو قرآن کے اندر قرآن اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ رولنگ اسکالرری ایگریمنٹ کے اندر آئی ہے، جو کہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. ویٹ یار، سکون چھڑی تھلے سا. آپ تو ایک بھی ریفرنس نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے سارے ریفرنس مانگتے ہیں. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ ایک بھی ریفرنس نہیں دکھاتے ہیں، لیکن مجھ سے آپ ہر چیز مانگتے ہیں. میں آپ کو دے دیتا ہوں. ہاں جی. What is فرد کفایہ means is it if it is not undertaken by enough people then all people are guilty of sin, but if enough people takes it the rest will be relieved by blame. Initially the command is addressed to all of them قرآن کے اندر, as in the case of individuals obligatory فرد, but then in the case of فرد کفایہ the obligation is dropped if enough people undertake to do it, unlike the case of فرد عین where the obligation is not dropped if someone else does it. Jihad is فرد کفایہ according to the majority of the scholar. Al-Mughni 9:163. گڈ، ویری گڈ، بہت زبردست آپ نے دیا ہے. لیکن اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو جہاد کا ذکر ہو رہا ہے یہ قتال کے معنوں میں ہے. آپ نے قتال کا لفظ استعمال کیا. آپ یہاں پہ جا کے سرچ کر کے آئیے گا، یہ جو ریفرنس ہے مغنی کا یہ یہیں سے آ رہا ہے. تھرڈلی the ruling of physical jihad against kafar is that obligatory on the community as whole. فرد کفایہ ابن قیم الجوزیہ said jihad is an obligatory on the community. If some people undertake it the rest are relieved for it. So now this is all about fighting والا جہاد. پلیز اب آپ اپنا جائیے اور ریفرنسز لے کے آئیے گا اور پھر مجھ سے بات کیجیے گا. I think I'm done with you for today. کیونکہ آپ کو میں سارا کچھ دکھا رہا ہوں، آپ نہیں دکھا رہے ہیں. اب آپ جب تک نہیں دکھائیں گے، اب آگے جب آپ آئیں گے نا جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے نا پھر مزید پوچھیے گا، یہ ریفرنسز بھی پڑھ کے آئیے گا اور پھر مجھ سے بات کیجیے گا. ٹھیک ہے، اس کے ریفرنس ہم دیکھنا. میں نے آپ کو دکھا دیا المغنی کیونکہ سر آپ کے پاس امب بھی نہیں ہے، میں نے آپ سے 1 گھنٹہ ضائع کیا. المغنی 9:163 آپ کے سامنے ہے، اور یہ اسلام انفو کا آرٹیکل ہے جو کہ آپ کے شیخ محمد صالح المنجد نے لکھا ہوا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ ٹائم میں آرگیومنٹ کے ساتھ آئیے گا، ریفرنس کے ساتھ. ٹھیک ہے سر، لیکن اب بات وہی آ جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، بڑی مہربانی سر. ریفرنس کے ساتھ آئیے، پھر مزید آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. آنند پی شرما جی نے ہمیں 1000 روپیز کا سپر سٹیکر دیا ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا، ہمارے کام کو اپریشیٹ کیا، بہت بہت شکریہ. کچھ اور سپر چیٹس ہیں وہ تھوڑی دیر بعد میں لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹرانگ پائلٹ جڑے ہیں، دیکھتے ہیں اوریجنل ہے 2 نمبر ہے جی. اسٹرانگ پائلٹ جی آپ کا سواگت ہے. ایڈم کیسے ہیں آپ؟ سر ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. آج کل ہمارے پاس بڑے 2 نمبر لوگ آ رہے ہیں، آپ کی آواز سے پہچانا ہے کہ آپ جینون والے ہیں. نہیں میں تو وہاں آنا چاہ رہا تھا جب آپ نے سبحان اللہ اسرا والی آیت کھولی تھی، وہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا. سر وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، پھر بفر جائے گا یار. یہ سب لوگ وہ چلے گئے ان سے میں نے بات کرنی تھی، آپ نے اس وقت انٹر نہیں کیا، تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایکسپلین اس کے اندر پرابلمس کیا ہیں. بہت ڈھیر ساری ہے، آپ بول دیں کتنی پرابلم دکھائیں گے. آپ کھولیں، آپ آیت کو کھولیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. یار ویسے ہم جہاد پہ بات نہ کر لیں، زیادہ بہتر ہے. پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا، پھر نیچے 3-4 اور مسلم جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی پہ چڑھے جائیں گے اور پھر گیم خراب ہو جائے گا. نہیں پھر صحیح ہے، کبھی جہاد پہ بات کریں، آپ کریں، میں سنتا ہوں پھر آپ کو. اوکے چلیں. اچھا جی، ہمارے ساتھ مسلم بھائی ابھی تک جڑے ہیں. مسلم بھائی آپ ابھی تک کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے تو اسٹڈی کر کے آنا تھا، آپ نے کر لیا اسٹڈی؟
نہیں اگر کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم دوسرے کسی بھائی سے بات کرتے ہیں. جی سر آپ کسی اور کو لے لیں, میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا آپ کے پاس. چلے سر, آپ یوٹیوب پہ دیکھیے اور نیکسٹ سیٹرڈے کو ضرور جوائن کیجیے گا اپنے مزید آرگیومنٹ کے ساتھ ود ریفرنسز. میں آپ کا ویٹ کروں گا سر. ساجد بھائی سواگت ہے آپ کا سر. شکرا محترم. میں آیا تھا اس کے پہلے لیکن ذرا چارجنگ کم تھی, پھر اس کے بعد کھانا پینا ہونے لگا تھا تو اس کے لیے میں چلا گیا تھا. معذرت حضور. ارے کیا حال ہے؟ آل اوکے, ہمیشہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بھی آپ جڑے پائلٹ والا جی آتے ہی کہتے ہیں پاپا رنجیت نمسکار. ساحل بھائی آپ کے لیے آیا. نمسکار پائلٹ والا بھائی, نمسکار. اسٹارم پائلٹ جی کیا حال چال؟ ساجد کیا حال چال؟ ساحل کیسے ہیں آپ؟ بہت عرصہ میں آپ سے ٹھیک. بات ہوئی. جی آپ کی جی طبیعت بڑا کو اچھا لگا آپ کو دیکھ کر. طبیعت کو ساجد کیا بھائی اوف خدایا للہ ایسا تو نہ کہنا. ساحل بھائی کیا حال ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی بہتر ہے, پہلے سے بہت بہتر ہے. I'll be up in 1 or 2 days. یار یہ خاتون ہے, کون ہے؟ ان کی آواز سنی لگتی ہے, علینا جیسی ان کی آواز لگتی ہے, بولتی ارے بھی نہیں, یہ بھی ہماری ایکس ارے مسلمہ ہیں اور حقوق سیکھ رہے ہیں. یہ آپ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے لینا سے ملا دیا, میں جا رہی ہوں. ارے نہیں ارے آواز ارے ارے ان سے ملتی ہے, آواز ان سے, سٹائل ان کا ہی ہے. بھائی آئی ایم اے فیمیل صحابہ مرتدین. صحابیہ واجب صحابہ القتل. نہیں, کم سے کم صحابی اپنا صحابیہ جینڈر تو صحابی. میں متبدل کرو نا ایسے یار. ہی بولوں گی. نہیں ساتھ لکھا کرے واجب القتل. ہاں وہ تو ہے ہی. بہترین بہترین اگر بہترین. شیطان نے چاہا تو ایک دن الینا بھی یہاں پہ بیٹھیں گی, گھبرانے کی بات نہیں ہے. انشاء اللہ. انشاء شیطان. ہاں لا اچھا حول ولا قوت الا باللہ. کالا بلا. وہ تو ایڈم کی بہت ہے نا. اچھا لالا جی میں پھر اجازت لوں گی, کافی لیٹ ہو گیا. تھینک یو سو اب ویری مچ حقوق جی, بہت ساجد بہت بھائی شکریہ آ آپ گئے اسٹریم میں ہیں, جڑی. پھیل رہے ہیں, تو سب کو تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹل نیکسٹ سیٹرڈے. بائے بائے. بائے بائے, ملتے ہیں بریک کے بعد. اور آپ کی اسٹریمز کب ہیں؟ سر میں تھوڑا سا بزی ہوں, ایک تو بیمار بھی ہوں, تھوڑا ایگزامس کا ہے میرا اس ویک, نیکسٹ ویک بھی تھوڑا بزی رہوں گی, اس کے بعد چلے کروں گی چلے ٹھیک آفٹر ہو, ویک. جی سر. بہترین بہترین. تھینک یو سو مچ, ملتے ہیں آپ کے ساتھ لیٹر آن. اچھا جی, ہمارے ساتھ دو مزید مسلمان جڑے ہیں. ایک کا نام ہے ایم ایچ اور ایک کا نام ہے وقاص مجید. سر آپ دونوں اپنا تعارف کروا دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں. کون پہلے کرانا چاہے گا ہلو تعارف؟ جی, پہلے میں جو بولنا چاہوں گا, وقاص مجید ہے میرا نام, اور میں ایک مسلمان ہوں, پریکٹسنگ نہیں, کوئی تھوڑا بہت جو وہ مسلمان ہوں, ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ اسلام کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس نالج اچھا ہے. میں نے اپنے دین کو بھی پڑھا ہے, میں نے جو وہ کرسچینٹی کو بھی پڑھا ہے, میں نے جوڈازم کو بھی پڑھا ہے, اور تھوڑا بہت ہندوازم کو بھی میں نے پڑھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہوا؟ حفظ نہیں ہے کیا, میں نے پڑھا ہوا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا عربی آتی ہے آپ کو؟ ہے. جی بالکل آتی ہے. بہترین. پڑھ سکتے ہیں یا سمجھ بھی سکتے ہیں؟ سمجھ بھی سکتا ہوں, پڑھ بھی سکتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کس مدرسے سے آپ نے اپنا یہ میں ایجوکیشن حاصل کی؟ دیکھیں, میں نے بچپن میں نا میرے گھر کے پاس ہی ایک جو ہے وہ ایک قاری صاحب آتے تھے, میں نے ان سے جو وہ پڑھا تھا. اور اچھا, باقی میں نے یہ ترجمے کے ساتھ میں نے یہ بڑے ہو کے خود پڑھا ہے, اور میں نے حج بھی کیا ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی کہ آپ نے کالے پتھر کو چمی کی ہے خود, یا ہاتھ لگایا, میں نے یا یہ میں نے سعادت نصیب نہیں ہوئی؟ چمی کی ہے. چمی کی ہے. ماشاء اللہ, پوری پوری سعادت نصیب ہوئی آپ کو تو. میں مطلب ہے ہجر اسود جی کی چمی کی. بالکل سر بالکل کیا بالکل. بات ہے جی, کیا بات ہے سر, لولی. تو سر آپ جہاد کے بارے میں ہمیں کیا ایکسپلین کرتے ہیں؟ سر جہاد کے بارے میں آپ لوگوں کے ہی جو وہ کوشچنز ہیں, ہمیں تو اس کے نہیں بارے سر, میں میرے پاس جو کوشچن نہیں ہے سر, میں تو ایکسپلیسٹلی آنسرز دے رہا ہوں, یہاں پہ دکھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, قرآن دکھا رہا ہوں, حدیثیں دکھا رہا ہوں, تفسیریں دکھا رہا ہوں. لائک کوشچن میرے پاس نہیں ہے, میں تو آپ لوگوں کی غلط چیزوں کو صحیح کر رہا ہوں. جو آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں جہاد کو, اس کو صحیح کر رہا ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں, انڈیا سے نہیں انڈیا دیکھیں, سے ہیں یا کسی مسلمان کنٹری سے ہیں؟ یہ بتا دیں. میں پاکستان سے ہوں. پاکستان سے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو آلریڈی
وہ آپ کے جو اسکالرز ہیں جو مسجدوں میں بولتے ہیں وہ تو آلریڈی جہاد اور قتال اور جہاد فی سبیل اللہ اور میں قتال نے فی یہ سبیل ساری اللہ کو چیزیں ٹھیک ہے آفینسو معنوں میں رکھتے ہیں اور لیتے ہیں. بالکل بالکل ہم جو بالکل ہمیں اس چیز سے جو وہ کسی قسم کی بھی جو وہ شرم نہیں ہے کہ جہاد جو وہ ایک اوفینسو ٹیکنیک ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ ایک جو وہ کہہ لیں کہ قتال ہے، پرٹیکولرلی قتال ہے، لیکن وہ جو قتال ہے لیکن وہ ایک اسٹیٹ کے پاس ہے، ایک جی جی انڈیویجول کے پاس نہیں اسلامک ہے، اسٹیٹ کے پاس ہے. ہاں ہاں آئی فلی اسلامک ایگری. اسٹیٹ کے پاس. جی سر میں نے سر دیکھیں ابھی تک میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، بلکہ ایک بندے ہوں، نے کہا یہاں پہ مجھے کہ آرم صاحب آپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب مرضی تلوار پر کسی نان مسلم کا قتل کر دے. میں نے اسے منع کیا، میں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں جہاد از ناٹ ایسا نہیں ہے. سر. میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پہ، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو جی لیکن ایک اسلامک اسٹیٹ ہوں، اوفینسو قتال اور جہاد اسلام کا ایک میجر جز میں شامل ہے، کریکٹ؟ جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی کتنا کو میجر ہے؟ لیٹس جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ کتنا میجر ہے بالکل. جو آپ وہ آپ نے اس بارے میں حدیث جو وہ بیان کی تھی، اور وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جس بندے کے جو وہ دل میں کبھی جو خواہش بھی نہ پیدا نہیں ہوئی جہاد کرنے کی، تو وہ ایک نفاق کی جو وہ موت مرا ہے. تو وہ یہ ایک ان سے مشرکین یہ بالکل صحیح حدیث ہے. میں نے بچپن میں جو ایڈم ان سے میں سوال تو پوچھ یہ سکتا ہوں؟ سر تھوڑا سا میں ان کا کانسیپٹ سیٹ لے لوں پھر آپ بالکل پوچھے گا. میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب ابھی خود ہی آ جائے گا یہاں پہ. ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، پھر آپ ان سے گپ شپ لگائیے گا. میں آپ کو پورا موقع دوں گا ان سے گپ شپ لگانے کا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے لڑائی جہاد کرنے کا یا لڑائی کرنے کا، کیونکہ جہاد اور قتال انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ نے سوچا بھی نہیں ہے لڑائی کرنے کا تو جی اٹ از ایبسلیوٹلی آپ نفاق کی موت میں مریں گے. اور obviously منافقوں کو اللہ نے بالکل کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے، کریکٹ؟ بالکل ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا. تو ایک اور حدیث ہے شاید آپ کو پتا ہو. اب میں تھوڑا سا اپنا ایک کمیونٹی پوسٹ دوبارہ سے دکھاتا ہوں تاکہ ہم ذرا اس پہ چلے جائیں، کیونکہ میں نے کمیونٹی پوسٹ کچھ کی تھیں مسلمانوں کو اور نان مسلموں کو سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے. اچھا سر یہ دیکھیں، یہ ایک کمیونٹی پوسٹ ہے میری. اسٹرانگ پائلٹ جی میں آپ کو بالکل موقع دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو رکنا پڑے گا، کچھ پوائنٹس ذہن میں رکھ لیں. میں ابھی آپ کو موقع دیتا ہوں. یہ میں نے ایک اور حدیث ایک پوسٹ کی تھی، کمیونٹی پوسٹ. There are only 5 pillars of Islam, Arkan Deen. 5 pillars of Islam. Jihad is not one of them. ٹھیک ہے. Even if you take jihad as fighting, then fighting is obviously necessary sometimes so that you cannot defame Islam with jihad. Sir, ابھی یہ جو میں نے 5 pillars of Islam بتائے، کیا آپ میں سے اگری کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف 5 pillars ہیں؟ حدیث تو یہی کہتی ہے. بالکل. وہ 5 پلر کون کون سے ہیں سر؟ یہی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا کلمہ ہے، پھر اس کے بعد توحید یعنی شہادہ، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج. ٹھیک ہے جی حج. ابھی آپ نے مجھے بولا کہ اوفینسو جہاد جو ہے وہ اسلام کا ویری امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے. تو جب اسلام کے پلرز ہی 5 ہیں تو جہاد کہاں پہ آیا؟ نہیں دیکھیں، جہاد جو ہے وہ کہاں پہ ہے آیا. دیکھیں ایک یہاں پہ نا جو ہے وہ دیکھیں، جو یہاں پہ جو 5 پلر کی ہے نا بات کی گئی، یہ تو جو ہے یہ تو ویری بیسک ہیں جو ایک ہر انڈیویجول پہ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے سب سے پہلے جو ہے آپ نے شہادت دینی ہے، وہ انڈیویجول پہ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کا جو ہے وہ نماز انڈیویجول پہ ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ انڈیویجول پہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حد جو ہے وہ باقی ان میں اگر جو وہ جہاد مینشن نہیں کیا گیا تو اس سے جو وہ کیا فرق کیا پڑتا ہے. میں یہاں پہ جو ہے کانسیپٹ نہیں بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے سر. کیسے کیونکہ سر جہاد اتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمارے پیارے نبی نے جہاد کیا اوفینسو طریقے پہ. ہم سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہم بچپن سے ہماری پاکستانی مسجدوں میں سنتے آ رہے ہیں. تبوک پہ حملہ، فرنجز آف عمان پہ حملہ، پھر نبی پاک کی وفات کے بعد ایجپٹ کے اوپر حملہ، سیریا کے اوپر حملہ، پھر ایون غزوہ ہند جو ہے جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. اور ہم پاکستان سے ہیں اور ہمیں 100% ایگری کرتے ہیں اس بات پہ کہ غزوہ ہند ابھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی بھی میجر پارٹ آف ہند جو ہے وہ نان اسلامک ہے. نہیں دیکھیں اوکے غزوہ ہند کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ، سائڈ پہ رکھتے ہیں تاکہ بعد میں لے لیں گے اس کو. تو یہ ہمارے پاس اوفینسو جہاد جو ہے
وہ ایک جز ہے اور میجر ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ مارٹر جو ہے, جو کہ شہید ہوگا جہاد میں تلوار میں لڑتے ہوئے, وہ سیدھا جنتی ہے اور تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے, اور وہ obviously وہ اللہ تعالیٰ, نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے کہ جب بھی تم جنت مانگو, ٹھیک ہے, تو جنت الفردوس مانگو. Do not ask for the Jannat, ask for the Jannat al-Firdaus, the top level of Jannat. اور جو جہاد میں جہادی مرتا ہے وہ جنت الفردوس میں جاتا ہے, اور تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے وہاں پہ. تو بھائی جب ہم اتنے پلرز کی بات کرتے ہیں اور پلرز میں جہاد نہیں ہے, تو پھر جہاد کو ہم کس جگہ کے اوپر رکھیں گے؟ نہیں دیکھیں کس جگہ پہ رکھیں, دیکھیں یہ نا, دیکھیں جو ہے نا, جو یہ جو 5 بیسک پلرز ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, یہ تو انڈیویجول پہ ہیں. یار بات مکاؤ, ٹھیک ہے, یہ انڈیویجول میں ہیں. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی نا ٹائم ٹو ٹائم ان کی جو وہ امپورٹنس جو ہے وہ بیان کی گئی ہے, جہاد کا بھی جو ہے وہ اس میں ہے. اگر جو ہے وہ جہاد کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اگر اسلام کا پلر نہیں کہا, تو وہ اٹ مینس کہ جب وہ اسے وہ سر آپ نے کچھ سمجھا ضرور ہے, لیکن آپ کچھ چیزیں بھول رہے ہیں. میں اب آپ کو یاد کراتا ہوں, لیکن آپ کو یاد کرانے سے پہلے میں اسٹارم پائلٹ جی کو بھی ٹائم دوں گا, کیونکہ وہ اچھا آپ نے ایڈم میری اسپیس سٹارٹ ہو رہی ہے 7 o'clock, so I need to go. میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ آپ کا ٹاپک آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں ان سے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جہاد جو اکثر بتایا جاتا ہے, کچھ علماء نے اس کو چھٹا رکن ویسے بتایا ہے. اوکے, دوسری بات یہ ہے کہ جہاد ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈیفینسو ہے یا آفینسو بھی ہے. آئی تھنک یہ ایکسیپٹڈ, انہوں نے آفینسو پہ ایگری کیا. میرا سوال ان سے یہ ہوگا کہ کیا یہ جائز ہے آفینسو جہاد کی کسی قوم پر چڑھ دوڑنا؟ کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے کہ اگر آپ کا ریلیجن وہ فالو نہیں کرتے اور وہ آپ پہ حملہ بھی نہیں کرتے, تو کیا یہ درست ہے کہ آپ اس پہ حملہ کر دیں؟ میں آپ کو جو ہے, میں آپ کو نا اس میں نا آپ نے دیکھے پچھلے نا 2000 سال کی نا موٹی موٹی ہسٹری تو ہمارے پاس ہے نا, ٹھیک ہے. آپ نے یہ پچھلے 2000 سال کی جو وہ ہسٹری دیکھی ہے, دنیا میں جو ہے وہ ابھی تک کتنی جنگیں ہیں جو ریلیجن کے نام پہ ہوئی ہے. ہماری ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 یہ ساری کیا یہ لینڈ گریبنگ کے نام پہ نہیں ہوئی؟ نہیں سر, اکانومی کے لیے یار پلیز Adam, let me talk to him. No, please. Please don't do یہ this. آپ کی let me talk to یہ آپ کی, میں آپ کو ٹھیک ہے, ایک منٹ رک جائیں. ڈونٹ ڈو دس واٹ اباؤٹزم. اپنے ریلیجن کو ہٹلر کے ساتھ کسی دوسری ورلڈ وار کے ساتھ مت جوڑیں. یہ ریلیجن جو ہوتا ہے نا, یہ ہائیسٹ پیڈسٹل پہ ہوتا ہے. سو ڈونٹ کمپیئر یور سیلف. آپ جو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ کریں. یہ ہم یہاں پہ ایک ریلیجن کی بات کر رہے ہیں جو کہ آخری ریلیجن ہے, آخری انسانیت کے لیے ایک ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ آپ جا کے ایران پہ حملہ کر دیں, ایجپٹ پہ حملہ کر دیں, سیریا پہ حملہ کر دیں؟ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, یار بھائی ان کا سوال تو پورا ہو لینے دو, پھر جواب اسٹارم پائلٹ کا. یار بھائی وکاس سنیں, ان کا اسٹیٹمنٹ پورا ہو لینے دیں, پھر آپ بولیے گا. پہلے اسٹارم پائلٹ کا اسٹیٹمنٹ پورا ہو لینے دیں وکاس بھائی, پھر آپ بولیے گا. وہ آپ کو آپ میرا سوال سن لیں, لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا شاید. اوکے, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت سے علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈیفینسو ہے. اوکے, ہم یہ کہتے ہیں یہ جہاد افینسو ہے. جب آپ افینسو جہاد ہوتا ہے, اور آپ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں افینسو جہاد کو, تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اخلاقی طور پہ کسی اور قوم پہ چڑھ دوڑنا, کہ ان کا مذہب اور اہل کتاب بھی ایون ہو تو ان پہ چڑھ دوڑنا, یہ کیا انصاف کی بات ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. قرآن آپ کی غلط ٹیچنگ دے رہا ہے, غیر اخلاقی دے رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے, ایک منٹ رک جائے, جب اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے اور یہ زندگی امتحان ہے, اگر کوئی غلط کرے گا, اگر کسی کا غلط عقیدہ ہے, اگر کوئی کرسچن غلط بھی ہے, اس کو جینے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا دے گا. آپ کا کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی دوسری قوم پہ چڑھائی کر دو جو آپ کے صحابہ نے کی؟
میرا سوال یہ ہے یہ غلط ہے, آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ابھی آپ جواب دیں گے. میں آپ کو یہاں پہ نا ایک جو کہہ دوں, اس بارے میں تو حدیث بھی ہے کہ الاسلام کہ اسلام جو وہ غالب ہونے کے لیے ہے, آیا مغلوب ہونے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس بارے میں دیکھیں, میں آپ کو نا یہ آپ کہتے ہیں میں آپ کو نا یہ پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں جہاں پہ ہے نا انڈیویجولزم کی بات ہے کہ ایک انڈیویجول نے اپنے جو وہ دین کو پریکٹس کرنا ہے, اسلام اس سے جو وہ نہیں روکتا. جو قرآن پاک کی آیت ہے یا پھر حدیث ہے کہ دین میں جو وہ کس قسم کا جو وہ جبر نہیں ہے, وہ اسی بارے میں ہی ہے کہ ہم کسی بھی انڈیویجول کو اس کا جو دین ہے نا وہ پریکٹس کرنے سے ہم جو وہ نہیں روکتے. اگر جو ہے اگر جو وہ اسلام کسی جو وہ کس قوم کے ساتھ جو وہ جنگ کرتا بھی ہے نا, تو وہاں کے جو وہ نظام کو چینج کرنے کے لیے جو وہ کرتا ہے, وہ وہاں پہ کسی انڈیویجول کو جو وہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا, کسی کی جو وہ مسجد مندر, کسی کے جو وہ مندر کو, کسی بھی جو وہ انسان کو جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا اس کو جو وہ نقصان پہنچانے کا جو حکم نہیں دیتا. جسٹ آپ نے جو وہ پولیٹیکل لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ آپ جو وہ ایک سسٹم جو وہ چینج کرنے کا جو وہ حکم دیتا ہے, اسی چیز کو جو وہ یعنی کہ خلافت کے لیے جو وہ ایک سٹگل کرنے کا جو وہ حکم دیتا ہے. کسی دوسری کنٹری کے اوپر کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جو اس بات کو, اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا سر, دونوں بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا. آریان پٹھان, میں نے آپ کو 2 دفعہ ریموو کیا, آپ مسلمان ہیں؟ آریان پٹھان آپ مسلمان ہیں؟ 500 کے آپ بلاک ہونے لگے ہیں, آپ مسلمان ہیں؟ جی آریان پٹھان مسلمان ہیں؟ آریان پٹھان آپ مسلمان ہیں؟ ارے یہ ایڈم جو یہ مووی زیادہ دیکھتے شاہ رخ خان لوگ کے, وہ اپنے بچے لوگ کے نام آریان رکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی, تو پاسبل ہے مسلمان ہے. اوکے میوٹ کر کے رکھیں سر, میوٹ کریں پہلے. وقاص بھائی سے بات ہو رہی ہے, میں سمجھا تھا کہ آپ نان مسلم ہیں, میں نے اس لیے آپ کو 2 دفعہ نکالا تھا. آپ میوٹ کر لیں, وقاص بھائی اپنی بات رکھ لیں. اچھا جی میں کنٹینیو کروں. دیکھیں جی دنیا میں اس ٹائم پہ جتنے بھی ریلیجنز ہیں نا, ان میں میرے نالج میں نا ایک اسلامزم ہے, ایک اسلام ہے, اور دوسرا جو یار پلیز ڈونٹ گو انٹو آل آف دیٹ. جہاد کی بات ہو رہی ہے جو آپ نے میں آپ کو اسی کے بارے میں آپ کو اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں. میں آپ کو اسی پوائنٹ پہ جو وہ لے کے آؤں گا, میں اپنے ٹاپک سے جو ڈیویٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ نے جو دیکھا میں نے اپنا نام بھی اوریجنل یوز کیا. میں کسی قسم کا جو ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے کوئی بات کہنے سے. واٹ ایور از رائٹ, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. ٹھیک ہے, دی تھنگ از دنیا میں جتنے بھی ہیں نا ریلیجنز, آپ جب وہ اٹھا کے دیکھ لیں, کرسچینٹی ہو گیا, وہ اللہ کو جو وہ 3 بنا کے بیٹھے ہیں. جو 3 کا جو کانسیپٹ ہے نا, بات سنو یار, اللہ انیک ہو یا ایک ہو, یا دیکھو 1 اور 3 اور 20 اور 200 does not matter. یار میری آپ بات سنیں گے یار, میں کہتا ہوں آپ مجھے بولنے دیں گے, میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, پھر آپ جو وہ لگے گے میں آپ کی بات جو سنوں گا. اسی پرپز کے لیے میں یہاں پہ آج بیٹھا آیا ہوں. دیکھیں دنیا میں نا اسلام کو چھوڑ کے میں بہت دیر سے نہیں بول رہا تھا, ہمارے بھائی جو میں نے اسٹڈی نہیں کیا. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی, میں ایک چھوٹا سا سوال رکھ دوں. ایڈم میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں ایک صرف چھوٹا سا سوال رکھ دوں گا, کیونکہ انہوں نے اسلام کو ایکسپوز کر دیا. اسٹارم پائلٹ بھائی نے بہت زبردست ان سے سوال کیا, اور جو انہوں نے جواب دیا ہی ایکسپوز اسلام. اوکے دیٹ از فائن. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ مان لو کہ سعودی عربیہ جو ہے یہ پراپر ایک اسلامک ملک بن جاتا ہے, اور وہاں پہ محمد بن سلمان جو ہے وہ ایز اے خلیفہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے پراپر اسلامی کا. اچھا انہوں نے کہا کہ جہاں پہ ہمیں انڈیویجل کے ریلیجن سے پرابلم نہیں ہے, انڈیویجلی جس کو جو فیتھ اپنانا ہے اپنا سکتا ہے, بٹ جو نظام ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. اور یہی چیز اسرار احمد صاحب نے بھی کہا تھا, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے, ہی از رائٹ. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یو ایس اے ہو گیا, یا باقی جتنی بھی کنٹریز ہے, یہاں پہ اللہ کا نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا خود کا کانسٹیٹیوشن ہے, سیکولر ملک ہے. تو
اب آپ یہ بتائیے کہ اگر سعودی عربیہ پراپر ایک اسلامک ملک ہو جاتا ہے اور محمد بن سلمان یہ ہو جاتے ہیں اپنا کیا بولتے ہیں خلیفہ بن جاتے ہیں, تو کیا اب ان پہ فرض ہوگا کہ یہ ہندوستان پہ اور یو ایس اے میں جو بھی نزدیک پڑے ان کے, ظاہر سی بات ہے ہندوستان نزدیک پڑے گا یو ایس اے سے, تو یہ انہیں حملہ کر کے یہاں پہ بھی اسلامک قانون کو نافذ کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل, اس میں جو وہ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے, لیکن اس سے پہلے بھی نا اس کی جو وہ کنڈیشن ہے کہ ہم نہ پہلے انہیں جو وہ اسلام کی جو ہے نا دعوت دیں. سب سے پہلے نہیں مانتے ہم, اگر ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, تو پھر آرمڈ کانفلکٹ ہے تو ٹھیک ہے, تو مطلب قبضہ, مطلب ہندوستان پہ حملہ کرو گے نا, ہاں اور یو ایس اے پہ حملہ کرو گے. ایڈم اور کیا چاہیے بھائی؟ جو وہ دیکھیں آپ نے یہ جو خلیفہ راشدین کے جو وہ دور میں اسی طرح سے یار ایک باری ایک میں رک جائیں. آپ نے قرآن کو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اس کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فری ول دی ہے اور نہیں دیے یار, اسٹرام پائلٹ کہاں دیے یار, نہ دوسرا ٹاپک سٹارٹ کر یار. یار یہ کیا بندہ ہے یار, یہ تو از ناٹ اسکالر ایسا نہیں بولتے یار. یار آپ یار اسٹرام پائلٹ آپ نے پاکستانی مسلمان سے بات کی ہے یار, اسٹرام پائلٹ بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ, forget that part, you are اسٹرام پائلٹ. لیکن ہاں, لیکن ایک بات سوچو ایڈم کہ ذہنیت سامنے آئی ہے, ذہنیت تو اسلام کی جو ذہنیت ہے وہ سامنے آ گئی لوگوں کے سامنے. Absolutely, and I fully agree with you on that. میں نے حدیث سامنے رکھ دی ہوئی ہے صحیح بخاری کی 4557. آپ تب تک بیسٹ مسلمان جو ہو وہ اللہ نے ریز کیا آپ لوگوں کو ایز اے بیسٹ مسلمان فار دی ہول مائنڈ کائنڈ, کیونکہ آپ لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے ان کو کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے اسلام کے اندر لے کے آتے ہو. صحیح بخاری 4557. تو یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں, دیکھیں اسٹرام پائلٹ جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ انڈین باتیں ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. آپ لگتا ہے انڈین مسلمان میں بہت زیادہ رہے ہیں. قرآن میں کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ کو 100% فری ول دی گئی ہے. قرآن بار بار بولتا ہے کہ اللہ نے بہت سارے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کو جہنم واصل کرنے ہے اس نے, اور وہ کبھی بھی نہیں سدھریں گے. اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں, اسٹیمپ لگا دی ہیں. ان لوگوں کا قتال ضروری ہے, اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسٹرام پائلٹ جی دیکھیں, ایک وہ ورڈکٹس ہیں جو آپ کو ماڈرن اسلام سکھاتا ہے, اور ایک وہ ورڈکٹ ہے جو آپ کو قرآن و حدیث سکھاتا ہے. قرآن و حدیث کہتا ہے کہ اسلام میں لے کے آؤ, اور یہ پاکستانی میں نے پہلے بتا دیا تھا, ان سے پوچھ لیا تھا کہ کہاں سے ہیں, اور اسی وجہ سے بہت ضروری تھا کہ میں ان کے ساتھ دکھاؤں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ میجورٹی میں آتے ہو جو کہ مدنی اسلام ہے وہ کچھ اور ہے, اور جب آپ مائنورٹی میں ہو جو کہ مکی اسلام ہے وہ کچھ اور ہے. اور جب آپ مائنورٹی میں ہو آپ کچھ اور باتیں سنتے ہو اور سکھاتے ہو. جب آپ میجورٹی میں ہو تو ہماری مساجد میں کیا بتایا جاتا ہے وہ یہ بھائی بول رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ایگرینگ ود ہم. یہ ایسا ہی ہے. میں یہ بھی فاسسٹ ریلیجن کا چہرہ دکھا رہا ہوں اور یہ مان رہے ہیں اس کو. مزے کی بات یہ ہے کہ مان رہے ہیں, تو یہی تو غلط ہے, یہ تو غلط This is the true Islam. Sir, this is the true Islam. آپ اچھا یہ آپ جو ہے, اچھا یہ آپ جو یہ جو حدیث میں سامنے رکھی ہے آپ اس حدیث سے ایگری کرتے ہیں نا؟ صحیح بات کر رہے ہیں, فاشسٹ ریلیجن کی ہے نا بات کرے, فیکٹ آپ جو وہ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. آپ نے ابھی تک جتنی بھی ہے نا وار اس فاشسٹ ریلیجن نے ابھی تک لوگوں کو جو وہ قتل کیا ہے, ہم اس کو بعد میں لیتے ہیں, اور بات سن لیں, بات سن لیں, بعد میں لیتے ہیں. فاشزم جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اوکے یار, فاشزم نہیں ہے اسلام میں بھائی. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا جو ہے وہ جنگوں کو جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لو کہ ان میں کتنے بندے, کتنے کم بندے جو وہ. کین یو پلیز پاز نا, میں نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا ہے, فاشزم اور وغیرہ پہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن دیٹ. میں آپ سے پیور جہاد پہ بات کر رہا ہوں. ہم جہاد پہ واپس چلتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھ لیا. تھوڑی سی ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا. بہت اچھا ہے کہ آپ فیکچوئل باتیں کر رہے ہیں, اینڈ آئی فلی ایگری ود یو آن دیٹ. ہمارے اسٹرام پائلٹ جو ہے نا ذرا جذباتی ہو گئے تھے, تو اگنور ہمارے اسٹرام پائلٹ کو اس وقت. وہ ذرا انڈیا کا اسلام زیادہ سمجھ رہے ہیں اس وقت. ڈونٹ وری, آپ پاکستان سے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پاکستانی زبان میں بات کر رہا ہوں. یہ دوبارہ آپ کے پاس آ گیا 5 پلرز آف اسلام, ٹھیک ہے. اور جو اسکالرس کہتے ہیں نا کہ جہاد اس کا چھٹا پلر ہے, وہ غلط کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. قرآن و حدیث کے اندر 5 پلرز کے بعد چھٹا پلر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن تو پھر جہاد کیا ہے؟ آپ نے اپنے علماء کے لیکچرز پورے نہیں سنے, لہٰذا میں آپ کو تھوڑا سا بتانے لگا ہوں اور آپ کو حدیثیں دکھانے لگا ہوں. میں آپ کو 4 حدیثیں دکھاؤں گا جو سیم بات کہیں گی.
لہٰذا جب آپ کے پاس 4 حدیثیں ہوں یا 3 حدیثیں ہوں تو متفقہ علیہ میں جاتی ہیں. مشکات میں بھی یہ بات لکھی ہے, صحیح بخاری میں یہ بات لکھی ہے, صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہے, ترمذی کے اندر یہ بات لکھی ہے, بلکہ صحیح بخاری میں نہیں لکھی ہے. سوری ٹو سے میں غلط کہہ رہا ہوں, بخاری میں نہیں لکھی, ریاض الصالحین میں لکھی ہے, ترمذی کے اندر لکھی ہے, اور سیرت النبویہ کے اندر ملٹیپل حدیثوں کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے. لیٹس ریڈ اٹ ٹوگیدر. دی ہیڈ آف دا میٹر از اسلام. میٹر کا, چیزوں کا ہیڈ جو ہے وہ اسلام ہے. The support is prayer and the top of its hump is jihad. تو جہاد کو ٹاپ کہا گیا ہے. دیکھیں اسلام 5, بالکل سر, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے میری بات سے ایگری کیا. لیکن جو نون مسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جن کو نہیں پتا کہ 5 پلرز والے اس آرگیومنٹ کا جواب کیا دینا ہے, میں ذرا ان کو اگر سکھا دوں, پھر آپ مجھے بتا دیجیے کہ اگر میں کہیں پہ غلط ہوں. آپ نے آلریڈی کہہ دیا صحیح ہے. نہیں, یہ حدیث جو ہے نا, حدیث کو تو ہم جو وہ کہیں پہ کانٹراڈکٹ کر ہی نہیں نہ سکتے. سر میں آپ کے ساتھ ہوں. لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو مائی آڈینس. میں اپنے آڈینس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, پھر میں آپ سے پاس واپس بات کرتا ہوں, if you don't mind. رائٹ, میں آئی, مجھے اجازت ہے سر وکاس بھائی؟ جی ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو سر. دیکھیں اسلام میں شہادت اور نماز یہ 2 وہ چیزیں ہیں جو کہ مین پلرز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں. ٹھیک ہے. اور جو زکوٰۃ ہے وہ تب دینی ہے جب آپ صاحب حیثیت ہیں, ورنہ آپ زکوٰۃ آپ کے لیے نہیں ہے. اور روزہ آپ نے تب رکھنا ہے جب آپ روزہ رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں فزیکل, ورنہ آپ نے روزہ بھی نہیں رکھنا, آپ نے روزہ بھی چھوڑ دینا ہے. اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی ایسی سچویشن ہے تو روزہ بھی ان پلرز میں ہے جو کہ تب نیسیسری ہے جب آپ فزیکلی اس قابل ہے کہ آپ روزہ رکھ سکیں. حج والا پلر جو ہے اسلام کا وہ بھی کنڈیشنل ہے. اگر آپ فزیکل طاقت رکھتے ہیں اینڈ فائنینشیل طاقت رکھتے ہیں تو حج فرض ہے. لہذا اسلام کے جو 2 پلرز ہیں وہ 100% نیسیسری ہیں. پہلا پلر ہے شہادہ, یعنی کہ اسلام جو ہیڈ آف دا میٹر ہے, جو کہ سر ہے میٹر کا. اور دوسرا پلر ہے نماز, کیونکہ محمد صاحب کی ملٹیپل حدیثز ہیں کہ دین ایک مسلمان کو غیر مسلم سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے نماز. وہ اگر آپ بستر مرگ پہ بھی ہیں تو آپ نے اشاروں سے پڑھنی ہے, وہ نیسیسری ہے نماز. اور ان سب کا ہمپ آف دی کیمل, دا ٹاپ, جو چھت ہے, جو اس کا ٹاپ ہے, جو اس کا ایبسلیوٹ ٹاپ ہے, وہ ہے جہاد. وہ ہے جہاد. تو 5 پلرز آف اسلام میں سے 3 پلرز آپ توڑ سکتے ہیں, اس کے بغیر بھی اسلام کھڑا ہے ایک مسلمان کے لیے, لیکن جہاد کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا, کیونکہ جہاد اس کا ٹاپ ہے, اس کی بیس تمام پلرز کی چھت جو ہے, جو اس کا ٹاپ ہے. کیمل کا جو ہمپ ہوتا ہے وہ اس کا سب سے ٹاپ پارٹ ہوتا ہے, جو اس کا ٹاپ ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ کھڑا ہے. پلرز کا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر چھت نہیں ہے تو. دا پیک, اگر آپ اس کو ایک اور حدیث میں دیکھیں ریاض الصالحین کے اندر, تو وہ ہمیں بتاتی ہے, میں آپ کو وہ بھی کھڑی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے, کہ جو پیک ہے, دا پیک آف اسلام از جہاد. یعنی کہ جب آپ ایک لیول سے اوپر نکل جاتے ہیں, دیکھیں یہ دیکھیے گا, الصلاۃ نماز, اینڈ اٹس ہائیسٹ پوائنٹ از جہاد, فائٹنگ فار دی کاز آف اللہ. ہائیسٹ پوائنٹ, یعنی کہ جب آپ کم ہیں, یعنی کہ جب آپ تعداد میں کم ہیں, اس وقت بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر کے اندر پڑھ لیں گے. شہادت دے سکتے ہیں, گھر کے اندر دے لیں گے, لیکن آپ اس کے ہائیسٹ پوائنٹ کو اچیو نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ تعداد میں کم ہو تو جہاد فرض نہیں بنتا. ہائیسٹ پوائنٹ کب اچیو کرنا ہے؟ جب آپ طاقت میں زیادہ ہو گئے ہو, اب آپ باہر نکلو گے, اوفینسو جہاد کرو گے, اوبویسلی اپنے کسی لیڈر کے ساتھ, جو آپ اسلام میں لیڈر کہتے ہیں اپنے اس کو, کم آن مین, گیو می دی نیم, آئی فورگاٹ, اولی الامر, چلیں, نہیں وہ آپ کا جو عالم دین ہے جو آپ کو جہاد کا فتویٰ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کا خلیفہ کے ساتھ مل کے اپنے
امام کے ساتھ مل کے, اور خلیفہ ہی امام ہوتا ہے بیسیکلی اس وقت کا, اس کے ساتھ نکل کے آپ نے جہاد کرنا, بیکاز اٹ از دی ہائیسٹ پوائنٹ آف اسلام, اٹ از دی ہائیسٹ پوائنٹ. تو آپ کے پاس جو بہت سارے مسلمان انڈیا کے اندر, دیکھیں میں نے جو اپنی کمیونٹی پوسٹ ڈالی تھی نا, وہ کسی وجہ سے ڈالی تھی. وہ کمیونٹی پوسٹ ساری کی ساری اصل میں جہاد کو ایکسپلین کر رہی ہیں, اور میں نے کمیونٹی پوسٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میں پرچہ پہلے سے ہی کھول کے رکھ رہا ہوں. میں نے اوپن کر دیا ہے پرچہ کہ دنیا میں جس بھی انڈین مسلمان نے مجھے کوئی آرگیومنٹ دینا ہے وہ میری ان 6 کمیونٹی پوسٹ سے باہر نہیں دے سکتا. میں نے کمیونٹی پوسٹ اسی لیے کی تھی کہ آپ کو میں پہلے سے آرگیومنٹ ایکسپوز کر دوں. اس کا آنسر یہ ہے, 5 پلر ضرور ہیں, اس میں سے 3 پلر جو ہیں وہ ہر وقت نہیں کر سکتے, صرف 2 ہر وقت کر سکتے ہیں. اور جو چھٹی چیز ہے جو کہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے, جو پلرز میں شامل نہیں ہے, کیوں, وہ چھت ہے, وہ چھت ہے, وہ اس کا پیک ہے, وہ اس کا پیک پوائنٹ ہے. This is what jihad is all about. وقاص بھائی کوئی اعتراض ہے آپ کو اس بات پہ؟ ٹھیک ہے, اگر یہ حدیث ہے تو ٹھیک ہے, اس میں ملٹیپل حدیث ہے سر, ایک نہیں ہے. میں نے اسٹڈی نہیں کیا وہ, لیکن ٹھیک ہے اگر حدیث ہے تو ٹھیک ہے, تو ایسے ہی ہو. سر ہمارے اسکالر جو ہیں مسجدوں کے اندر یہ بات بولتے ہیں, اور پاکستان کے اندر, اور چونکہ آپ پاکستان سے, اگر آپ کے اسکالر نے نہیں بولا, آپ کے امام نے نہیں بولا, تو اس کو پتہ نہیں ہے. ایک اور جامعہ ترمذی کی بھی ایک حدیث دے دیتا ہوں آپ کے سامنے, یہاں پہ بھی ہے. یہ Of course, Messenger of Allah, the head of the matter is Islam, the pillar is Islam. پاکستان میں اس طرح کی نہ کوئی باتیں نہیں ہوتی. یہ میں نے جو پڑھا ہے نا, یہ میں نے خود نیٹ سے پڑھا ہوا. پاکستان میں اس طرح کی جو کوئی, میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی اچھے اسکالرلی مسجد میں نہیں جاتے, ورنہ میں نے ایسی کوئی مسجد نہیں ہے جس میں جو میں نہیں گیا. سر اب پرابلم یہ ہے کہ حضرت وقاص دیر ول بی اے ٹائم ان نیئر فیوچر جس وقت میں اپنے اصل نام سے آؤں گا, اور میں آپ کو مسجدوں کے نام بھی بتاؤں گا اور اسکالرس کے نام بھی بتاؤں گا جو اسپیشلی جب آپ رمضان کے اندر اعتکاف کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس آ کے آپ کو خطبات دیتے ہیں اور اعتکاف کرنے والے لوگوں کو سکھاتے ہیں دینی تعلیم, کیونکہ وہ اس لیول کے اوپر ہیں جو کہ دینی تعلیم لے سکتے ہیں. کیونکہ ایک ہے جمعے کے خطبے اور ایک ہے مساجد کے اندر ایکسپلیسٹلی جو دینی تعلیم دی جاتی ہے, اور کچھ دینی تعلیم دی جاتی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان, کیونکہ وہ ٹائم کم ہوتا ہے اور لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان بیٹھتے ہیں. وہ ہر مسجد میں نہیں ہوتی, اس کے لیے ایک اسکالر لیول کا بندہ آ کے دیتا ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ جمعے کے خطبے تک محدود رہیں گے تو وہاں پہ آپ کو صرف کرس اپون دی جوز اینڈ دی کرسچنز اور امریکہ پہ لعنت اور وغیرہ وغیرہ یہی سننے کو ملے گا, اور چند ایک حدیثیں ملیں گی. مگر دا پیک اور اس ٹائپ کی ڈیپ نالج آپ کو ان خاص جگہوں پہ ملے گی جو کہ اس قسم کے اسکالرلی بندے لے کے آتے ہیں. بٹ تھینک یو سو ویری مچ, آئی ایم ریئلی اپریشیٹنگ کہ آپ نے جہاد پہ کوئی جلیبی نہیں بنائی اور ایگزیکٹ بتایا, اینڈ آئی ایم سو ویری اپریشیٹیو آف یو مسٹر وقاص. کوئی اور بات آپ کہنا چاہیں گے سر؟ نہیں کوئی اور بات تو نہیں, لیکن بٹ دی تھنگ از, میں آپ کو نا جو ہے یہ ساری جو وہ چیزیں اٹھا کے جو بتا دوں, ٹھیک ہے. دی تھنگ از کہ آپ نے دی تھنگ از آپ یہ والی بات ہے نا کہہ رہے کہ جب وہ لوگوں کو آ کے جو وہ جہاد کی ترغیب دیتے ہیں, تو کیا وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے جب وہ اٹھ کے اگر کوئی جو ہے وہ جا کے کسی نان مسلم کو جو ہے وہ قتل کرتا ہے, تو کیا آج تک کسی بندے نے اسے جو وہ ٹھیکا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیٹ وہ سمپلی سوری سر ریپیٹ کریں, مجھے سمجھ نہیں آیا. میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ اس طرح کی باتیں سن کے آ کے جو وہ کسی نان مسلم کو ہلکا سا نقصان بھی ہے پہنچاتا, ٹھیک ہے, تو وہ دیٹ از اے بگ کرائم, وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو بلکہ ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چھوٹی سی بات, آپ جب اسٹرانگ پائلٹ سے بات کر رہے تھے اس وقت, ہاں میں اس وقت انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا آپ کو. آپ نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ دیتا ہے نان مسلموں کو حق کہ وہ اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کر سکیں جب وہ اس علاقے کے اوپر قبضہ کرتا ہے, کریکٹ؟ آپ نے یہ بات بولی تھی. جی بالکل ایسے ہی.
اوکے سر مجھے بتائیے, جب اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کرنے لگا ہوں کہ وہ حق کس لیول کا ہے, میں آئی اگر آپ برا نہ منائیں. جی 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 بالکل کریں. اوکے, آپ نے کبھی وہ سنا ہے کہ جب عمر نے ایجپٹ کے اوپر قبضہ کیا تو اس نے کیا ڈاکومنٹ سائن کیا تھا؟ اس کو کہا جاتا ہے پیکٹ آف عمر. کبھی آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں؟ میں نے سنا تو ہے لیکن مجھے اوکے, بھی صحیح طرح آپ سے نے یاد کبھی نہیں. تفسیر ابن کثیر پڑھی ہے چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 29؟ میں نے آج سے جو 10 سال پہلے پڑھی تھی. پڑھی بتائیں گے تو اس کے مجھے اندر لکھا یاد. ہوا ہے کہ ہم اپنے عبادت خانوں کی نئے نہیں بنائیں گے. کریکٹ؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ حق دے رہے ہیں ہر کسی کو شریعہ کنٹری کے اندر, تو پھر آپ نئے کیوں نہیں بنائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے, میں نے تفسیر ابن کثیر آج سے جو ہے وہ 10 سال پہلے پڑھی تھی. میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں Some دیکھیں things are very easy, we can just feed it together, man. Like کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ بات سنیں. تفسیر ابن کثیر میں ناٹ جسٹ تفسیر ابن کثیر میں نا اور بھی نا کافی ساری عجیب و غریب قسم کی جو باتیں کوئی لکھی. بات نہیں سر, ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم تو ایک وہ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں جو کہ آج بھی. سر سنیں سر, ایک سیکنڈ وکاس بھائی, ہم آج کے ایجپٹ کو دیکھ لیں, کیا آج کے ایجپٹ میں یہ چیز الاؤڈ ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں کبھی آج کے ایجپٹ میں گیا. آپ آج کے ایجپٹ میں آج بھی آپ اپنے عبادت گاہ کو فکس بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے لیے ایکسپلیسٹ پرمیشن نہ لیں. اور وہ پرمیشن لینا ایسے ہی ہے جیسے, میرا مطلب ہے بھائی وہ غلط ہے, سمپل سی بات ہے, وہ غلط ہے. آئیے دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر نے کیا کہا, جس میں حضرت عمر. دیکھیں کوئی بات نہیں سر, آپ ریجیکٹ کر دیجئے گا, لیکن آپ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے دیکھیں میرے لیے جو سورس ہے نا, میرے لیے جو سورس ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے. اس کے علاوہ آپ جو وہ کسی وقاص صاحب تو وہ ٹھیک ہوگی غلط ہوگی, آئی ڈونٹ نو. وقاص صاحب, اتنی جلدی سٹارٹ کرنے کے بجائے آپ کو میں موقع دوں گا اس کے اگینسٹ بولنے کے لیے, لیکن باری باری کر لیں نا تو اچھا رہے گا. جس طرح ابھی تک ہم باری باری بات کر رہے تھے, جس طریقے سے ہم باری باری بات کریں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے, تھوڑا سا ہم زوم کرتے ہیں اس کو تاکہ ہم مزید پڑھ سکیں. اسی آیت سے استدلال کر کے بعد نے کہا ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب کے لیے ہے, ان جیسوں سے ہی لیا جائے گا جیسے مجوس ہے. چنانچہ ہم ہجر کے جزیہ, امام شافعی کا بھی یہ مذہب ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس کو ذرا آگے چلتے ہیں. ہاں, پس فرماتا ہے اللہ کہ جب تک وہ ذلت و خواری کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دیں, انہیں نہ چھوڑو. ذلت و خواری قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28 میں لکھا ہوا ہے, فَهُمْ زَاغِرُونَ, تاکہ وہ ذلیل ہوئیں. ٹھیک ہے وقاص بھائی, یہ تو یہ آپ آیت دکھائیں گے تو پھر ہی میں اس کے اوپر کمنٹ. جی قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28, فَهُمْ زَاغِرُونَ. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, میں اب دکھا دوں گا. اور پس اہل ذمی کو مسلمانوں پہ عزت و توقیر دینی ہے, انہیں آواز و ترقی دینی جائز نہیں ہے. اہل ذمی کو ترقی دینا جائز نہیں ہے, ان کو ذلیل و خوار رکھنا ہے آپ نے. یہ تمام مذاہب کا دلیل ہے. مینز مذاہب امام شافی, امام حنبل, امام مالک اور تمام جو چاروں ہیں وہ کہتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہود و نصارہ سے سلام کی ابتدا نہ کرو, انہیں مت کہو السلام علیکم, اور جب ان سے کوئی رستے میں مل جائے تو اسے تنگی پر مجبور کرو. یہی وجہ تھی جو حضرت عمر فاروق نے ان سے ایسی شرطیں کی تھی. کون سی شرطیں کی تھی, آئے دیکھتے ہیں. اپنے معاہدہ نامہ میں لکھتے ہیں, حضرت عمر کو دیا تھا, اہل شام کو فلاں فلاں شہروں کی طرف سے معاہدہ ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق جب ہم لشکر لے ہیں, اپنی جان و مال, اہل یان, امن وغیرہ وغیرہ میں ان شہروں کو آس پاس کوئی گرجا گھر اور خانقاہ نہیں بنائیں گے. ہم اپنے شہر میں, آپ نے ہمیں اہل دمی بنا دیا ہے, ہم اپنے شہر میں کوئی گرجا گھر اور خانقاہ نہیں بنائیں گے, مندر اور نہ ہی ایسے کسی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے. یعنی کہ نہ تو آپ اپنے گرجا گھر, خانگاہ اور مندر کو نیا بنائیں گے, نہ ہی ان کی ریپیئر کریں گے. This is an explicit معاہدہ. بات سنے آپ نا ایون کہ حضرت عمر کا بھی جو وہ کرتے ہیں نا سنگیز کے, حضرت عمر کے ساتھ حضرت
अली ने जो वो कई दफा इख्तिलाफ किया है, बाकी साहबा ने भी जो वो कई दफा डज नॉट मैटर सर, इसका इख्तिलाफ आप मुझे दिखा दीजिएगा जब भी दिखा सके। मैं नहीं ठीक है, मैंने नहीं देखें, मैं इस्लाम की सबसे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ है सर? मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल आप जो है वो एक दफा सर, सुन्नी इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ है सर? जो वो जामियातुल अज़हर है सर, कहाँ पे? इजिप्ट में ही है ना, मिस्र इजिप्ट को कहते हैं ना सर। ये जिस जगह पे यूनिवर्सिटी है, ये वहां पे आज भी लॉ है जो कि हजरत उमर फारूक ने किया था, और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी वहां पे है जो कि दीन इस्लाम को जानते हैं और सिखाते हैं उन्होंने। सर एक सेकंड, मेरी बात को अगर खत्म नहीं होने देंगे तो मसला हो जाएगा, फिर मुझे आपको बैक स्टेज करना पड़ेगा, लोग कहेंगे भाई को आपने निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ना करें सर, प्लीज थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें मुझे। आपको मैं मौका देता हूं बोलने का, और मैं आपको चाहता हूं कि आप मुझे रेफरेंस के साथ जवाब दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मेरी सुन तो लेना। आप जवाब कैसे देंगे जब सुनी नहीं? प्लीज अलाउ मी। ठीक है, देखें, ये जो मुआहिदा किया हजरत उमर फारूक ने इजिप्ट के अंदर, जहां पे आज भी इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये मुआहिदा आज भी उनके लॉ के अंदर मौजूद है। नया मंदिर नहीं बनेगा, नया चर्च नहीं बनेगा, नई खानगाह नहीं बनेगी, यानी कि जूइश का वर्शिप एरिया नहीं बनेगा। हिंदू, क्रिश्चियन, जू तीनों इसके रमजे के अंदर आ गए। और अगर जो पुराने हैं, इसीलिए पुराने मंदिर, मस्जिद और चर्च मसमार हुए, क्यों हुए? कि आप उसकी रिपेयरिंग ही नहीं कर सकते। अगर कोई मेजर फ्लॉप आएगा, आपको रिपेयर नहीं कर सकते। लोग आज भी छुप के रिपेयरिंग करते हैं, रात के अंधेरे में चीजें ले जाकर रिपेयर करते हैं, और अगर नजर आ जाए तो उन बंदों को जेल हो जाती है। ये आज का लॉ है। इसके ऊपर मैंने अपने इंग्लिश चैनल के अंदर एक इजिप्शियन को बुला के स्ट्रीम की हुई है, जिसने उस वक्त के लॉज को दिखाया हुआ है, और आप जाके देख सकते हैं मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर, उसकी पूरी स्ट्रीम है, और वो इजिप्शियन ने दिखाया, लॉज भी दिखाए थे और बताया भी था। तो ये कानून अगर उमर फारूक के गलत हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी आज तक आपको गलत लॉ सिखा रही है, और गलत लॉ अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट किए हुए है, जबकि पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान वहां जाके पीएचडी की डिग्री लेते हैं, मुफ्तियान की डिग्री लेते हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वहां पे है। सर माइक आपका हुआ, रेफरेंस के साथ इसको जो है ना डिस्प्रूव करते हैं। मैं आपने जो है ना वो गलत सही की है ना बात की। मैं आपको जो ये मुसलमानों में ही जो बता देता हूँ, ये मुसलमानों में ना ये फुकहा वाला कॉन्सेप्ट जो वो पिछले कोई 1200 जो साल से फुकहा की जो वो कितनी सारी बातें हैं जो सही अहदीस से जो वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो मुसलमान जो वो फॉलो करते हैं। कोई बात नहीं सर, आप दिखा दें कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन कहाँ है। तो देखिए, आप इस चीज को समझे सर। आप एक लेमैन, सर सुने, दिस इज कॉल्ड अ लेमैन आर्गुमेंट। सर सुने, दिस इज, सर आपने स्टेटमेंट खत्म की है, अब मैं, आपने अपनी स्टेटमेंट खत्म की है, अब मैं बोल रहा हूँ। मुझे अपनी स्टेटमेंट रख लेंगे, आपकी स्टेटमेंट, सिंगल पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट दे रहा हूं। सर आप इसको किस आयत या किस हदीस के थ्रू रिजेक्ट करते हैं वो दे दे, या फुकहा में से किसने इसको गलत कहा है वो दे दे, मैं आपकी बात मानता हूं। देखें, इसके लिए मैंने सच्ची बात, मैंने इस पे जो वो पढ़ा नहीं, तो मैं फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि गलत है? देखें, दिस इज द फॉल्स। ये गलत इसलिए है सर, दिस इज फॉल्स सर, पॉज। नहीं, पॉज, स्टॉप हियर। मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूं। क्यों किया मैंने बैक स्टेज? प्लीज समझने की बात करें इस चीज को। जब मैंने पॉइंट कहा कि मुझे इसको डिस्प्रूव कर दें, इन्होंने फौरन कहा भाई मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं, तो जिस बंदे ने, यानी कि मैं, जिसने पढ़ा है, उसको आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? पहले पढ़ के आए, नेक्स्ट सैटरडे को ज्वाइन करें, रेफरेंस के साथ रिजेक्ट करें। आपका अब आर्ग्यूमेंट देना नहीं बनता, आपका मुझे ये कहना बनता है कि एडम भाई मैं नेक्स्ट सैटरडे को आपके पास आता हूं और मैं रेफरेंस के साथ आऊंगा और मैं इसको डिस्प्रूव करूंगा। आई एम ऑल अप फॉर दैट। देन प्लीज डू नॉट पुट अनदर पॉइंट हियर। अगर आप रेफरेंस नहीं दे सकते, सर आपको ऐड किया दोबारा वापस, आई एम सॉरी, मैंने आपको बैक स्टेज किया, लेकिन दिस इज द ओनली आर्ग्यूमेंट दैट यू हैव नाउ। अगर आप इसके अलावा कुछ कहेंगे तो फिर आपको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। देखें, ये जो आपने आर्गुमेंट्स है ना दिए, मैंने आपको ना पहले भी जो वो बात की है, कुरान और हदीस के अलावा रेफरेंस दे दें। बात तो सुन ले पहले आप, जो वो मेरी कुरान और हदीस के अलावा किसी भी आप जो है ना वो मुझे किसी भी थर्ड किताब से आप जो है ना वो कोई इस तरह की जो वो बात कहेंगे। सर मैं नहीं दे रहा आपको। धम्मी को जलील करना किसे कहते हैं? हाउ डू यू ह्यूमिलेट अ धम्मी?
How do you humiliate a dhimmi? No, we don't humiliate Okay, okay. चले कुरान की एक आयत देता हूं आपको. इन्ना बेशक शिर्क, जो शिर्क है जुल्मुल अजीम, ठीक एक है, अजीम जुल्म है. जी बिल्कुल ठीक है. अब अगर शिर्क एक अजीम जुल्म है और अल्लाह ने कहा जालिम के खिलाफ खड़े हो, तो मुझे बताओ शिर्क करने वाली जगहों को सही करना किस तरीके से कुरान से सही है, या नया बनाना. जो नया बनाने का मतलब शिर्क को प्रमोट कर रहे हैं. तो मुझे बताएं ये. अच्छा, ये बात बताऊं, मैं आपको कोई रेफरेंस अपने पास नहीं देता, मेरा दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है. सुने, मैंने जो पढ़ा हुआ है ना, जो आर्ग्यूमेंट्स, मैं वही दे रहा हूं. अब आप मुझे बताएं कुरान की ये आयतें जो शिर्क को जुल्मुल अजीम कहती हैं और शिर्क को क्योंकि शिर्क को गुनाह अजीम कहती हैं. सर सुन लें, कुरान जब ये चीज ना बेसिक राइट में आती है. ये जो ना शिर्क, ये जुल्म अजीम है, लेकिन ये इंडिविजुअल के लिए है. और जब वो किसी भी हाँ ना, तो जब मैं नया मंदिर बनाऊंगा, नया चर्च बनाऊंगा, क्रॉस वर्शिपिंग करूंगा बकौल तुम लोगों के, तो मैं तो शिर्क जुल्मुल अजीम कर रहा हूं और मैं गुनाह अजीम भी कर रहा हूं, क्योंकि कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48 गुनाह अजीम भी कहती है, अस्यामिल अजीम भी कहती है. तो गुनाह अजीम भी कर रहा हूं और जुल्मुल अजीम भी कर रहा हूं, तो आप मुझे कैसे रोकोगे जब आपने मुझे धम्मी बना लिया? आपको मैं आपको ना यहाँ पर एक बात है, अगर इस तरह की बात है ना होती तो वो नए बनाने की इजाजत नहीं ना दे रही, तो वो पिछलों को भी जो को भी तुड़वा देते. नहीं, क्यों नहीं तुड़वाया? सुने, क्योंकि आपने धम्मी बना ली है. क्योंकि कुरान ये भी कहता है, देखिए आप ना यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. अरे नहीं कर रहा भाई, सबर करें, मैं आपको बताता हूँ. कॉन्ट्राडिक्ट करें. अरे यार सुनोगे कि कैसे नहीं कर रहा? आपको तो अभी आपने कहा आपको अंब का नहीं पता इस टॉपिक का, फिर भी आप बोली जा रहे हो. मैंने आपको कहा है कि मैं आपको सिर्फ कॉमन सेंस पे जब वो बात कर रहा हूँ, मैं आपको कॉमन सेंस का जवाब देता हूँ, क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे. कुरान के अंदर ही चंद एक और आयतें भी हैं, ठीक है? कुरान यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता. कुरान की मुख्तलिफ आयात की रूह से साबित है कि चूंकि अगर आपने धम्मी बनाया है तो आपने उनको किसी हद तक परमिशन भी देनी है, क्योंकि वो जिजिया दे रहे हैं. तो जिजिया देने की वजह से आपने उनको जलीलो ख्वार भी रखना है. तो लिहाजा अच्छा, चलिए एक और बात करते हैं. इसको मैं टॉपिक को चेंज करता हूं आपके लिए, ये टॉपिक आप नेक्स्ट टाइम लेके आइएगा. अच्छा, आप जब मेरी स्ट्रीम में जुड़े, आपने मुझे अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप तो खुद अपने आप को जब वो मुर्तद कहते हैं. ओके, लेकिन आप मेरी स्ट्रीम में आए, क्या कुरान ये नहीं कहता कि जब भी आप किसी दूसरे से मिलो तो उसको सलाम करो? जी बिल्कुल. तो वो किसी मुसलमान को हम जो सलाम कहते हैं. मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, एक और अपना कम्युनिटी पोस्ट दिखाता हूँ. आपके साथ बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. आपके साथ बात करते हैं थोड़ा सा. ये एक और मैं एक और स्ट्रीम अपना एक और कम्युनिटी पोस्ट दिखाता हूँ, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ. ये देखिए, Islam is a religion of peace. When a Muslim greets a Muslim, he says Assalamu alaikum, peace be upon you. And the extended version adds blessing and mercy of Allah be upon you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. MashaAllah. What other faith even come close to this peace? Sir, देखिए, हमारे पास हमारे जो इंडियन स्कॉलर्स हैं सो कॉल, वो आके हमें बोलते हैं कि जी इस्लाम से ज्यादा पीसफुल रिलीजन कोई नहीं है. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सर मुझे बताइए, आप अगर पीस प्रमोट कर रहे हैं तो आप नॉन मुस्लिम लाइक मैं बात मैंने कल आपने स्ट्रीम सुनी थी, इसी वजह से मैंने इसमें पेज जो वो ऐड अप की है. आप जब वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो मजाक उड़ाएंगे, आप उन्हें जो वो पीडोफाइल कहेंगे, आपने मानना है नहीं मानना ये आपकी जो वो एक पर्सनल है, हमें इस पे जो वो कोई नहीं है. लेकिन अगर आप जो वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मजाक उड़ाएंगे तो मेरे दिल में आपके लिए जो वो किसी किस्म की भी जो वो मोहब्बत नहीं होगी. तो आप अस्सलाम वालेकुम नॉन मुस्लिम को नहीं करना, वो आपका जो वो पर्सनल राइट है. आपके अलावा कोई भी और नॉन मुस्लिम मेरे पास है ना आएगा, मैं उसे जो वो अस्सलाम वालेकुम ही कहूंगा. सबके साथ करेंगे आप, जो मेरे मजहब का नहीं है मजाक. वेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं पीडोफाइल किसे कहते हैं. अभी मैं सलाम के ऊपर जाता हूँ बाद में. बाय द वे, पर्चा मैं पहले ही खोल चुका हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ, मैंने अपने स्ट्रीम जो आज करनी थी इसका पेपर पहले से खोल चुका हूँ. देख कितनी जबरदस्त बात है, गल हुई ना, पहले पेपर खुल गया हुआ. ठीक है. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि
پیڈوفائل کسے کہتے ہیں؟ آپ بخاری کی اور صحیح حدیثوں کو مانتے ہیں. بخاری کے اندر ایکسپلسٹلی کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ 9 سال 6 سال کی تھیں. میں آپ کو 6 سال. میں آئی فنش مائی اسٹیٹمنٹ سر. میں نہیں چاہتا سر, میں نہیں چاہتا آپ میں سن چکا ہوں, میں آپ کو یہ بھی اس کا ون لائن آنسر میں آپ کو نہیں چاہتا کہ بیک سٹیج کروں. میرا اسٹیٹمنٹ ختم ہونے دیں, پھر اپنا اسٹیٹمنٹ دیں. جب تک آپ اسٹیٹمنٹ دیں گے میں آپ کی سنوں گا نا. الاؤ می ٹو فنش مائی اسٹیٹمنٹ. تو پیڈوفائل کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جب ایک ایڈلٹ بندہ انڈر ایج گرل کے ساتھ 13 سال سے چھوٹی بچی کے ساتھ, میں 13 سال وہ منیمم ایج لے رہا ہوں جو کہ اس وقت دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اسٹیبلشڈ ہے, لیکن پیڈوفیلیا کی ڈیفینیشن میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 16 سال سے کم عمر پہ ہے یا 18 سال پہ, لیکن چھوڑ دیں, جو منیمم اس وقت دنیا میں چل رہا ہے وہ 13 ایئرز بھی چل سکتا ہے. سے چھوٹی بچی کے ساتھ سیکس فرماتا ہے ایک ایڈلٹ بندہ, اس کو پیڈوفائل کہا جاتا ہے. یہ ایک ڈکشنری ڈیفینیشن ہے. تو یہ اگر محمد نے نہیں کیا تو آپ کہیں کہ ایڈم بھائی آپ نے بلاسفیمی کی ہے, اور اگر محمد نے کیا ہے تو یہ بلاسفیمی نہیں ہے, یہ ورڈ ہے اس چیز کے لیے جو دیا گیا ہے ایک ایڈلٹ بندے کو 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کرنے. دیکھیں بات سنیں, اس طرح سے اگر آپ نیمنگ پہ ہے نا آئیں گے تو یہ نیمنگ ہم جب وہ کسی بھی ریلیجن کو جب وہ ہم نا برا نہیں کہتے, تو ہم بھی جب ان کے بارے میں جو نیمنگ کریں گے تو یہ اچھی چیز نہیں. نیمنگ اگر آپ کا پوائنٹ سر نیمنگ کیا ہے, دس از ان ایکسپلسٹ ایکسپریشن. آپ جب وہ انہیں جو سر دس از اے ڈکشنری ورڈ, دس از اے اچھا سنیں, جو بندہ 13 سال کے چھوٹی بچی کے ساتھ سیکس کرے اس کے لیے مجھے ڈکشنری ورڈ دیں. ایڈلٹ بندہ. میں اس پہ جب آپ کا اس بارے میں جو وہ کوشچن ہے تو جی میں وہی پوچھ رہا ہوں, مجھے ایک ڈکشنری ورڈ دیں, سنگل ورڈ میں نے ڈیفائن کرنا ہے ایسے بندے کو جو کہ ایڈلٹ ہو کے 13 سال سے چھوٹی عمر بچی کے ساتھ سیکس کرتا ہے, اس کا مجھے نام دے دیں ڈکشنری ورڈ. میں بات سن, ہم نا کسی سر آپ 100 دفعہ بات سنے کریں گے تو کوئی مقصد نہیں ہے, مجھے ایک ڈکشنری ورڈ دے دیں آپ. ہم نا اچھا اس میں ایڈم سوری ٹو انٹرپٹ بھائی کو بھی, میرا صرف ایک سوال ہے کہ یار یہ انہیں جو وہ برا لگے گا, ہم کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ سر دیکھیں سینٹیمنٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے, رک جائے گا, پاز کریں. میں ایک کوشچن پوچھ لوں میرا. جی ساحل بھائی پوچھیے آپ. ہاں میرا صرف ایک کوشچن ان سے یہ ہے کہ یہ پیڈوفائل ورڈ کو یہ نیگیٹو سینس میں کیوں لے رہے ہیں؟ جی بھائی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی میں اسے جو وہ اسی طرح سے جو وہ نیگیٹو ہی جو وہ لیا جا رہا ہے. تو آپ کے رسول اللہ اس میں فٹ ہوتے نہیں ہوتے یہ ورڈ میں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا جو ان کی یہ جو یس نو بھائی, جو ان کی شادی ہے, جو ان کی شادی ہے وہ ان کی جو وہ ان کی کنڈیشن کے لحاظ سے جو وہ بالکل ٹھیک تھی. ناٹ ٹھیک ہے بٹ از ہی فٹنگ ان دس ورڈ؟ کیا ڈیفینیشن میں وہ صحیح ہے؟ ہاں ڈیفینیشن میں از اٹ فٹنگ ان دس ڈیفینیشن اینڈ دی ورڈ دی ٹرم یوز؟ دیکھیں اس پہ جب وہ یہ بھائی دیکھیں یہ نا آپ نے سینٹیمنٹس ہرٹ کرنے والی بات ہے. سینٹیمنٹ لیکن ہرٹ کیوں ہو رہا ہے تمہارے؟ میرے کو بھائی, میرے پیارے بھائی, میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہارے سینٹیمنٹ ہرٹ کیوں ہو رہا ہے. بھائی دیکھیں دودھ کو دودھ ہی بولا جائے گا نا. بات سنیں, جو جتنے بھی ہندو جو ہیں وہ جو شرک کرتے ہیں, میں انہیں پھر اوپنلی مشرک کہنا شروع کر دوں تو اور کیا قرآن کہتا ہے؟ کہو قرآن کہتا ہے, محمد نے کہا, اس کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں یہ انہیں نا جسٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہیں. کبھی بھی کوئی مسلمان جو کسی ہندو کو جو مشرک نہیں کہتا, پتہ بات کیا ہے, نہیں کرتا. نالج والا کو ایڈ کرو, کچھ بتا رہے ہو یار نالج والا کیا, چپ کر یار, وہ اس قابل ہے, بتاتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں. دیکھو وقاص بھائی, ڈیفینیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کیا محمد کا ایکشن اس ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہے, ہاں یا نہ؟ پہلے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. نہیں دے سکتے, کوئی بات نہیں. ڈکشنری کے اس ڈیفینیشن میں محمد پورا فٹ ہوتا ہے. کیوں؟ ہی واز 53 جب اس نے سیکس کیا 9 سال کی بچی کے ساتھ. تو پیڈوفائل محمد ہے ہماری ڈیفینیشن کے مطابق, نوٹ ہماری ڈیفینیشن کے مطابق جو کہ ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے. تو بھائی پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے.
اچھا ہاں اگر آپ پیڈوفائل کو برا کہتے ہیں تو وہ بتائیں کہ کیا پیڈوفیلیا برا ہے. ساحل بھائی ایک سیکنڈ, کیا پیڈوفیلیا برا ہے, پہلے یہ بتا دیں بھائی. میں اس ٹاپک پہ یار ایسے جو تو پھر کیوں کھڑا کیا تھا آپ نے ٹاپک؟ میں نے تو نہیں کھڑا کیا تھا نا. بات سنیں کیونکہ آپ نا میرے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر رہے ہیں. آپ جو وہ کیونکہ آپ پیڈوفیلیا کو برا سمجھ رہے ہیں. پیڈوفیلیا کو برا کیوں سمجھ رہے ہیں جب آپ کے نبی نے کیا تو اٹ از صحیح حلال, برا کیوں سمجھ رہے ہیں پیڈوفیلیا کو آپ؟ ایگزیکٹلی, بلکہ ایک ہے نا پورے دنیا بھر میں, سنو نا میرے بھائی, بات سنیں, دنیا بھر میں ایک مہم چلاؤ کہ ایوری مسلم شوڈ بی اے پیڈوفائل. نہیں, ہم نا آج کل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ان کے اوپر اس ٹائم کے اوپر جو وہ اپلائی کر کے انہیں جو ہے نا وہ غلط ثابت کرنے کے اوپر. ٹھیک ہے سر, غلط ثابت ہی نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیفینیشن کے مطابق محمد واز اے پیڈوفائل اور ہر مسلمان کو پیڈوفائل ہونا چاہیے. الحمدللہ صحیح بخاری سے ایک مہم چلاؤ, ایک مہم چلاؤ پوری دنیا میں. تو مجھے تو اس چیز میں مسئلہ نہیں ہے. آئی ایم ود یو, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس بارے میں. آئی ایم اسٹینڈنگ ود یو آن دس. ٹھیک ہے سر, سو ڈونٹ وری. اچھا چلیں, اب آپ سلام کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ سلام علیکم آپ ہر نان مسلم کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر. مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک حدیث جو کہ اس چیز سے ایگری کرے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے, آپ کا فرض ہے؟ بھائی یہ اگر حدیث اس کے اوپر نہیں ہے, ٹھیک ہے, جنرلی جو ہے وہ سلام مسلمانوں کے لیے ہی ہے نا. اگر جب وہ کوئی بندہ کسی نان مسلم کو جو وہ سلام کہتا ہے تو who says it wrong؟ ماشاءاللہ, یہ آپ نے صحیح بات کی نا کہ کون کہتا ہے غلط ہے. آئیے دیکھتے ہیں کون کہتا ہے غلط ہے. ارے سر وکاس بھائی, یہ جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ سوال کا جواب میرے پاس ہے. جی گریٹنگ نان مسلم وتھ سلام, اسلام Q&A, ٹھیک ہے, یہ کیا کہتے ہیں؟ ہاؤ از ون سپوز ٹو گریٹ نان مسلم اف دے گریٹ یو. اچھا یہاں پہ رسپانس کی بات ہو رہی ہے. سر ایک سیکنڈ میں پڑھ لوں, پھر اس کے بعد جو آپ کہنا چاہیں گے کہہ دیجیے گا. میں نے آپ کے سامنے جو سر میں آپ کو قرآن و حدیث اگر نہیں دوں گا نا اس کے بارے میں تو پھر مجھے بتائیے گا. اگر نہیں دوں گا تو کین آئی ناؤ اسٹیٹ دا اسٹف جو لکھا ہوا ہے؟ بڑی مہربانی سرکار آپ کی. سر میں آپ کو آپ کے مسلمان اسکالرز کے ذریعے اور وہ کس طریقے سے قرآن اور حدیث کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ دکھا رہا ہوں. دیکھیں میں کون ہوتا ہوں کچھ انٹرپریٹ کرنے والا, اسکالرز کریں گے. یہ دیکھیے, the word salam is one of the names of Allah Almighty. کیا آپ مانتے ہیں السلام محمد اللہ کے ناموں میں سے نام ہے؟ السلام المؤمن والمؤمن العزیز الجبار, یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے, مانتے ہیں؟ اوکے تھینک یو. اینڈ انکلوڈیڈ, یار ٹوپا جی آپ ذرا میوٹ رکھیں یار, آپ کی وجہ سے فیڈ بیک آ رہا ہے. اینڈ انکلوڈیڈ ان دا اسلامک گریٹنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In pre-Islamic Arabia, when people meet, they used to greet each other with various greetings. جب اسلام سے پہلے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ڈفرنٹ طرح کی گریٹنگز دیتے تھے. اسلام changed and replaced these greeting with the standard form of greeting, which is السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The greeting السلام علیکم is commonly translated as peace be upon you, and it means may you remain safe from every pain, sorrow and distress. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. قاضی ابو بکر ابن العربی اللہ ہیو مرسی اپون ہم رحمت اللہ علیہ states the word salam is one the good names of the Allah Almighty, and assalamu alaikum means Allah Almighty is your guardian and caretaker. ٹھیک ہے, اس کی سلامتی ہے. Due to this aspect, term salam in that is that a religious connotation to it, and it is one of the names of Allah, is generally impermissible. Impermissible کا مطلب ہوتا ہے جس کی پرمیشن نہیں ہے to use this form of greeting for non-Muslims. لہذا اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے. It is impermissible. It is not allowed. یہ نہیں ہے الاؤ کہ آپ کسی نان مسلم کو السلام علیکم کہیں. تو پہلی بات یہ کہ آپ نے سلام کہنے میں سٹارٹ نہیں کرنا. نمبر ون, آپ نے نہیں کرنا. ون میں گریٹ اے نان مسلمز with other forms of greeting such as good morning, good evening, good night, which they themselves might be more comfortable with. تو آپ نے سلام نہیں کہنا.
اب آتا ہے کہ جواب دے سکتے ہیں. آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں. امام الحسفق اللہ رحمت اللہ علیہ اسٹیٹ a believer may greet a non-Muslim if he has a need from him, otherwise it is prohibited. یعنی کہ آپ ادب الدجال اور علم الحیال کا کام لیتے ہوئے کسی کو السلام علیکم کہہ سکتے ہو اگر اس نان مسلم سے آپ کو کوئی مقصد ہے. اگر آپ کو کوئی مقصد ہے, اس سے کوئی نیڈ ہے, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو. جیسے کہ انڈیا میں چونکہ پاپولیشن آف مسلم کم ہے تو وہ تقیہ کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ ادب الدجال اور علم الحیال نہیں ہے. تقیہ کیوں ہے یہاں پہ؟ کیونکہ ان کو نون مسلم کی ضرورت ہے. میں اسی لیے یہاں پہ انڈین مسلمانوں کو سلام میں پہل کرنے کے اوپر ادب الدجال اور علم الحیال کے اوپر نہیں لے کے آ رہا, تقیہ کے اوپر لے کے آ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ سلام کرنے سے رک جائیں گے تو دیر از اے فیئر پاسبلٹی کہ ان کو شاید پرسیکیوٹ کیا جائے کہ تم آپس میں تو پیس 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 کرتے ہو لیکن ہمارے اوپر پیس نہیں بھیجتے. تو یہاں پہ تقیہ آ جاتا ہے, ادب الدجال اور علم الحیال نہیں آتا, بیکاز ان کو پرسیکیوشن کا ڈر ہے. سیم اسی طریقے سے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں ضرورت ہو کسی نان مسلم کی تو اس وقت آپ اس کو سلام کر سکتے ہو. پھر لیکن اس کو یار ایک سیکنڈ بھائی, میں آپ کو بیک سٹیج کر رہا ہوں کیونکہ آپ بات کرنے سے رک نہیں رہے. ادروائز ڈس لائک ہے, یہ مکروہ ہے, مکروہ ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. Therefore, one should abstain from saying salam. اس وجہ سے ایک اچھے مسلمان کو abstain کرنا چاہیے, رکنا چاہیے, نہیں کہنا چاہیے سلام to disbeliever, منافقوں مشرکوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو. For the حدیث سے, کیونکہ حدیث کہتی ہے do not commence by greeting the Christians and Jews with salam. کیونکہ حدیث کہتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جوز اور کرسچن کو سلام میں پہل نہ کرو. بائی دا وے, ہندو لفظ قرآن و حدیث میں شروع میں نہیں تھا, اس وجہ سے محمد کو ویسے ہندوؤں کا پتہ بھی نہیں تھا, اس لیے اس نے ہندو ہی نہیں ڈالا, اس نے جوز اور کرسچن ڈالا. ریکارڈڈ بائی البخاری, بخاری کی حدیث ہے, میں دکھا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. If a Jew or a Christian or a fire worshipper, محمد کو آگ پرستوں کا پتا تھا, greets you, then there is nothing wrong in replying to them. اگر وہ گریٹ کرے السلام علیکم سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو رپلائی کر دو, لیکن رپلائی میں وعلیکم السلام نہیں کہنا, وعلیکم کہنا, بس صرف وعلیکم کہنا ہے, وعلیکم السلام نہیں کہنا, کیونکہ سلام اللہ کے ناموں میں سے نام ہے, سلام اللہ کی سلامتی ہے, سلام اللہ کی پروٹیکشن ہے, اس کو اللہ کی پروٹیکشن میں نہیں ڈالنا, اس کو صرف وعلیکم کہنا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے اگر تمہیں کوئی گریٹ کرے تو اس کو رپلائی کرو اس سے اچھی گریٹنگ سے, لیکن چونکہ السلام وعلیکم السلام جو ہے وہ اللہ کی گریٹنگ ہے, لہٰذا اس کو آپ نے اللہ کی گریٹنگ نہیں دینی. سر میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں, سر پلیز اپنی بات رکھیے. سر آپ نے نا جو وہ ایک یہ دکھائی ہے, تو آپ جب تک مجھے حدیث نہیں دکھائیں گے تو میں اس کے اوپر کیا. سر یہ بخاری کی حدیث ہے, ڈو ناٹ, سر آپ کو دکھا دوں, کوئی مسئلہ نہیں. سر آپ کس کے پاس بیٹھے ہیں, سنیں, آپ بتائیں کس کے پاس بیٹھے ہیں؟ مینز آپ ایڈم سیکر کے پاس بیٹھے ہیں. تو اگر آپ ایڈم سیکر کے پاس بیٹھے ہیں اور میں حدیث نہ دکھاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سوچیں. ایڈم جی سر, مجھے اجازت دو. ارے ارے سر اتنی جلدی؟ ہاں ابھی تو گیم شروع ہوئی تھی. گیم شروع ہوئی لیکن دوائی جو ہے اندر سے اچھال مار رہی ہے دماغ کی نسوں میں, تو سو جاؤں گا ابھی تو 1-2 دن میں ریکور ہو جاؤں گا, تو پھر اس کے بعد ساتھ میں مل کے ایک دم تگڑے طریقے سے ہم کلاس لیتے. سر اس کا پارٹ 3 بھی آئے گا, کیونکہ ابھی تو میں جہاد کی ورسوں پہ شروع ہی نہیں ہوا, ابھی تو میں جہاد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن ساحل بھائی بہت بہت شکریہ, آئی نو آپ کافی بیمار ہیں, تو تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ جتنی بھی دیر ہمارے ساتھ جڑے سر, بہت بہت شکریہ. لوگوں نے آپ کی پریزنس کو بہت پسند کیا ہے, ہمیشہ پسند کرتے ہیں سر. تھینک یو, تھینک یو سو مچ, تھینک یو ایوری ون, گڈ نائٹ, ٹیک کیئر, بائے, جے ہند, وندے ماترم. جے ہند سر, تھینک یو. اوکے سر, آپ ہمارے پاس جڑے ہیں وکاس بھائی, کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو نہ دکھائیں؟ یہ تو ہماری شان میں گستاخی ہے کہ ہم نہ دکھائیں. ہم اپنے آپ کو حجت المرتدین ایسے ہی تو نہیں کہتے. سر دیکھیں, کتاب السلام
کی بات ہے, صحیح مسلم بائی دا وے بخاری کے اندر بھی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہے. ابھی فٹافٹ جو میں نے سرچ کیا وہ آپ کو دیا ہے. ڈو ناٹ گریٹ دا جوز اینڈ دا کرسچن بفور دے گریٹ یو, اینڈ وین یو میٹ اینی آف دیم آن دا روڈ فورس دیم ٹو دا نیروسٹ پاتھ. اصل میں حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ سٹارٹ میں نہیں کرنا آپ نے, اور چونکہ اسی حدیث کو انہوں نے بیان کیا نا, جو میں نے بھی آپ کو آرٹیکل دیا ہے, اس آرٹیکل کے اندر اسی حدیث کو بیان کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اب بھی نان مسلم کو گریٹ کریں گے, سلام میں پہل کریں گے؟ بالکل میں کروں, میں کر رہا ہوں, کریں گے. تو سر پھر آپ اس کا مطلب ہے ہو گئے کیا, آپ ہو گئے ایک منافق, اور منافق جو ہے وہ تو جہنم میں سڑتا ہے. بس یہ جو آپ نے ہے نا ٹاپک کہا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھائی سے جو وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس کے اوپر ایک حدیث ہے نا دکھائی, تو یہ تو حدیث میں بھی انکمپلیٹ ہو, انکمپلیٹ ہے. اوکے کوئی بات نہیں, میں سر آپ کے ساتھ ہوں. وقاص بھائی دیکھیں آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ ایڈم سیکر کے ساتھ. ایڈم سیکر ہے حجت المرتدین, مرتدین کی حجت. یہ دیکھیں سر, امام حکیم عاصم الحکیم بہت بڑے اسکالر ہیں, ان کی زبانی سن لیں وہ ان حدیثوں کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. آپ انگریزی جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, تھوڑا سنتے ہیں. ہمارے امام الحکیم, اچھا ویسے ان کا ایک میں آپ کو بتاؤں ان کے کتنے ہیں, ارے یہ تو دوسرے والا ان کا چینل, ان کا پہلا چینل تو بہت بڑا تھا, ملینز میں تھے. یہ ان کے 688 سبسکرائبر ہیں. تو عاصم الحکیم, چلو یہ دیکھتے ہیں ذرا یہ کیا کہتے ہیں. He says that he has a very dear friend of his who's a non-Muslim, and this is an issue you should look into after. You can't have dear friends who are non-Muslims. امام صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کی آیات کے مطابق آپ کا کوئی اچھا فرینڈ نہیں ہو سکتا جو نان مسلم ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے ڈو ناٹ بی فرینڈز ود کفار. اوکے ٹھیک ہے, آپ کو ان کی آیتیں پتہ ہے کہ بتا دوں, قرآن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 28 اور ملٹیپل اور قرآن چیپٹر نمبر 4 کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 144 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور حدیثوں کے اندر بھی ہے, اور چیپٹر نمبر 3 کی ورس نمبر 28 کے اندر بھی ہے. ڈو ناٹ بی فرینڈ ود جوز اینڈ کرسچن, ڈو ناٹ بی فرینڈز ود کفار, ڈو ناٹ بی فرینڈ ود ملٹیپل جگہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلمان جس کا کوئی ڈیئر فرینڈ ہو جو کہ نان مسلم ہو. یہ تو ناٹ پاسبل. ہمارے حکیم عاصم الحکیم قرآن کی آیت, ایک سیکنڈ آگے سنیں گے, ابھی آگے سنیں گے, پہلے ان کی ویڈیو سن لیں گے. میں ابھی ذرا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کیونکہ انگلش میں بول رہے تھے تو مجھے رونا آ گیا ساتھ ہی, انہوں نے کہہ دیا ڈیئر فرینڈ تو ہو ہی نہیں سکتا. آگے. Because you can have an acquaintance, a colleague at work, but not a dear friend whom you hang out with and you use him as a confidant, you tell him your secrets and you take his counseling. No, this is حکیم صاحب بول رہے ہیں, حکیم عاصم الحکیم بول رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے جو کام کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ آپ کا کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے, اکوینٹنس ہو سکتی ہے, مینس کیونکہ وہ آپ اس جگہ پہ کام کریں جہاں پہ نان مسلم بھی ہے تو اکوینٹنس میں آ سکتا ہے, لیکن آپ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا نان مسلم. کیوں؟ ایسا دوست جس کو آپ اپنی پسند کی باتیں بتائیں, جس کو آپ اعتماد میں لے سکیں, ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن نے منع کیا اس چیز سے. ٹھیک ہے, اب وہ سلام کے اوپر بات کرے گا, سنیے گا. not recommended. So he says that he's sick and he's not sure whether he's interested in Islam or not. However, every time he meets him, he says to Aftab, Assalamu alaikum. Should I reply to his salam? That Now, وہ کہتا ہے کہ وہ جو میرا نان مسلم دوست ہے وہ ایک سیکولر قسم کا کرسچن یا سیکولر قسم کا ہندو ہے, کیونکہ وہ سیکولر ہے میرے مطابق, SIC کے, ناٹ سیکولر. ہی از اے سیکولر بیکاز دیٹ ایڈیٹ ہو از اے نان مسلم, آئدر اے ہندو اور اے کرسچن, وہ بول رہا ہے السلام علیکم ٹو اے مسلم. وہ اس کو اپنا دوست بنا کے بیٹھا ہوا سالا, وہ سیکولر ہے. ہی از سک فرام ہز برین, کیونکہ اس سالے کو پتہ ہی نہیں اسلام سکھاتا کیا. مجھے غصہ چڑھتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر, میرا خون کھولتا ہے بغیر کسی, یعنی رائٹ ناؤ ایون یہ بات بولتے ہوئے میرا خون کھول گیا ہے اور میرا ٹیمپرامنٹ چینج ہو گیا ہے
کہ وہ سیکولر قسم کا اسٹوپڈ ایڈیٹ آئیدر کرسچن اور جو اور ہندو، وہ سارا کتے کا بچہ اس کو سلام میں پہل کری جا رہا ہے بغیر جانے ہوئے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اب یہ جو مسلمان ہے اس نے سوال کیا ہے، کیا میں اس کو جواب دے دوں؟ سارا کبھی اس مسلمان نے کبھی اسے السلام علیکم نہیں کیا، وہ پوچھ رہا ہے کیا میں اس کو جواب دے دوں؟ سنیے اس کا جواب. Answer is no. نو. Any آنسر از نو. تم نہیں جواب دو گے. سنو. reply to his salam, the answer is no. Any non-Muslim who says Assalamu alaikum clear and loud, you simply reply with a smile, wa alaikum. That's it. جب کوئی نان مسلم تم کو سلام دے تم نے صرف جواب دینا ہے وعلیکم، بس. That's it. اینڈ میرا خون کھولتا ہے ان سیکولر لوگوں کے اوپر جو سالے مسلمانوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان آپ سے التقیہ کر رہا ہے یا ادب الدجال کر رہا ہے یا علم الحیال کر رہا ہے، وہ سلام کا دوست نہیں ہے. اچھا This is reality. وہ پوچھ رہا ہے کہ میرا دوست مجھے بار بار سلام کرتا ہے، میں اس کو جواب کیا دوں؟ بات سنیں اسکالرز حدیث سب کلیئر ہے، نہیں دینا، صرف وعلیکم کرنا ہے. آ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. آپ جو وہ اسے میں آپ کو نا یہ آپ کو یہ ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل دیتا ہوں. I don't care about the real world examination. مجھے حدیث سعودی عربیہ جو ہے نا، ہمارا خیال ہے کہ حدیث یار I don't care. حدیث نے نا سعودی عربیہ نے امریکہ کی وہ سلمانی بھائی سواگت ہے آپ کا. یار میرے ٹیمپرامنٹ لوز کر گیا ہوں اس بندے کے ساتھ، ٹیمپرامنٹ اب لوز کر جاؤں گا. I'm sorry، مجھے ٹیمپرامنٹ یوز نہیں کرنا، لیکن میرا چونکہ خون کھولتا ہے اس قسم کے سیکولرز کے اوپر. دلیپ بھائی آپ اپنی بات رکھیں، بعد میں ان کو ایڈ کرتا ہوں. میں تھوڑی دیر سانس لے لوں کیونکہ مجھے غصہ چڑھ رہا ہے اس وقت.